جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میرا آج کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی لائف کے بارے میں، زندگی کے بارے میں ہے. تو اس میں کی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. پوری چیزیں تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ پیغمبروں میں اگر کسی کا ذکر قرآن میں آیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں بتانے کے لیے. تو اس میں سے کچھ تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی جتنا ہو سکتا ہے ٹائم لمٹ میں رکھنے کی کوشش کروں گا. تو یہ سورہ قصص کی کچھ آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس کو آج کے اس درس کو، اس سیشن کو ہم لوگ تفسیر کے طور پہ سمجھیں گے. یعنی کہ قرآن کی آیتیں میں آپ کے سامنے سورہ قصص کی پڑھ کے ان آیتوں کا ٹرانسلیشن اور ان آیتوں سے کی کیا تفسیر ہے اور اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے. کیونکہ قرآن صرف سن کے معلومات لینے کے لیے، کوئی نالج حاصل کرنے کے لیے کتاب نہیں ہے کہ سن لیے، معلومات حاصل کر لیے، بہت زیادہ نالج لے لیے. اس لیے نہیں ہے قرآن. قرآن اس لیے ہے کہ اس سے ہماری زندگیوں میں کچھ تبدیلی آئے، کچھ ہدایت ملے، ہمارے لیے عمل کا نمونہ ہو. عمل کیا کرنا ہے وہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے قرآن سے، کہ ہم کیا کرنا چاہیے. اور اب یہ جو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، لائف آف موسیٰ، پروفٹ موسیز، تو اس کے بارے میں شروعات سے ہی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہی ہم دیکھتے جائیں گے. تو سب سے پہلے سورہ قصص آپ لوگ بھی اپنے موبائل میں، اپنے قرآن میں اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو سورہ قصص قرآن کی 28 سورہ ہے، آپ موبائل میں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ دیکھتے جائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ آپ کو بھی وہ آیتوں کا، لفظ کا میننگ سمجھ میں آئے گا، اور آیتوں کو کس طریقے سے پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. دیکھ کے جو ہم سنتے ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے نا. یہ سائنٹیفک ریسرچ بھی ہے کہ کوئی چیز کو خالی سننے سے، دیکھ کے سنتے ہیں تو زیادہ آڈیو ویژول ہو جاتا ہے وہ. تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو قرآن میں آپ سورہ قصص 28 سورہ ہے، 28ویں سورہ ہے، اور اس کی ڈائریکٹ آیت نمبر 7 کو جاتے ہیں. یعنی آیت نمبر 6 جہاں کمپلیٹ ہو رہی، اس کے آگے سے 7th سٹارٹ ہو رہی وہاں پر. تو وہ آیت میں پڑھتا ہوں، آیت نمبر 7. دیکھو سب سے پہلا لفظ ہے وَأَوْحَيْنَا. ملا سب لوگوں کو؟ وَأَوْحَيْنَا. وہاں سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، موسیٰ کی ماں کو ہم نے وحی کی. اب یہ وحی کی تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں پیغمبر تھے کیا؟ نہیں تھے. تو وحی یہ کون سے قسم کی وحی تھی؟ یہ وحی ایسا ہی وحی تھی جیسا کہ شہد کی مکھی کو وحی کی گئی تھی. قرآن میں اور ایک آیت میں آتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کیا. تو اس طریقے کی کوئی وحی ہو سکتی، الہام ہو سکتا، خواب ہو سکتا. تو اس طرح کی وہ وحی تھی. تو موسیٰ کو، موسیٰ کی ماں کو ہم نے وحی کر دی. جیسا کہ فرعون کو خواب میں، فرعون نے خواب دیکھا تھا ایک دن کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آ رہی ہے اور فرعونیوں کے پوری پراپرٹیز کو برباد کر رہی، جلا ڈال رہی. تو فرعون نے یہ خواب دیکھنے کے بعد صبح اٹھ کے اپنے درباریوں سے پوچھا، درباریوں سے نہیں، نجومیوں کو، جادوگروں کو، سب کو بلا کے خواب کی تعبیر پوچھا اس نے کہ ایسا کیا دیکھا میں نے، ایسا خواب میں دیکھا، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو ایک آگ آتی ہے اور برباد کرتی ہے، پورا جلا ڈالتی ہے. تو ان نجومیوں نے، ان لوگوں نے اس کی یہ تعبیر بتائی کہ بنو اسرائیل میں، بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے، یعنی کہ یہاں مصر میں، ایجپت میں ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو
فرعونیوں کو برباد کرے گا، یعنی ہم لوگوں کو برباد کرنے والا ہے وہ ہماری سلطنت کا تختہ پلٹنے والا ہے وہ، تو ایسا لڑکا یہاں پیدا ہونے والا ہے۔ تو یہی اسی سے اس نے کلو لیا فرعون نے کہ جو لڑکا اگر ہم کو برباد کرنے آنے والا ہے تو آج کے بعد میں کسی لڑکے کو زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا، یعنی جتنے بھی لڑکے بوائز پیدا ہوتے ہیں ان سب کو میں قتل کر ڈالوں گا۔ تو اسی دن سے اس نے قتل کرنا شروع کر دیا کہ جتنے بھی بنو اسرائیل میں لڑکے پیدا ہوتے تھے، یذبحون ابناءہم بول کے آتا ہے نا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا وہ، ویستحیون نساءہم اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اب جب بیٹے ہی نہیں رہیں گے، بیٹے ہی رہیں گے ہی نہیں تو نسل تو پوری آگے بڑھے گی نہیں، پھر نسل آگے نہیں بڑھے گی، یعنی کہ اس طرح کے عذاب میں اس نے گرفت کیا تھا قوم کو، بنو اسرائیل کو۔ تو اس کو بھی ایک خواب کے ذریعے معلوم ہوا تھا ایسا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہام کیا، یہ وحی کی کہ تم اپنے بیٹے کو دودھ پلاتے رہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب دیکھو یہاں سوچنے کی یہ بات ہے کہ جس جگہ پر کوئی بچے کو، میل کو، بوائے کو، لڑکے کو زندہ ہی نہیں رہنے دیا جا رہا، اس جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پیدا ہوئے بنو اسرائیل میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد ان کی ماں بھی ڈرنے لگی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن یا 3 مہینے تک موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی ان کی ماں، لیکن بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کیا تھا ان کی ماں کو کہ اگر تم کو ڈر لگے کہ فرعون کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ تو قتل کر ڈالے گا، کیونکہ کسی بچے کو، کسی لڑکے کو زندہ رہنے نہیں دیتا تھا وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام ابھی تک چھپے چھپائے ہوئے تھے، لیکن بعد میں ان کی ماں کو ڈر لگنے لگا کہ اب فرعون کو معلوم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا یہ دی ترکیب بتائی کہ تم کیا کرو، ایک تابوت لو، ایک پیٹی لو، ایک باکس لو، اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر کیا کرو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس تابوت میں رکھ کر ان کو سمندر کے اندر، دریا کے اندر ڈال دو، پانی کے اندر ان کو چھوڑ دو۔ چھوڑنے کے بعد کیا ہوگا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ اب دیکھو جب ایک ویٹ ہوگا، وزن ہوگا، تو وہ ڈوب بھی سکتا ہے نا، نہیں ڈوبا، یعنی اللہ جسے ڈبانا چاہے ڈوبتا، نہیں ڈبانا چاہے نہیں ڈوبتا، ہے نا۔ اللہ ڈبانا چاہے تو ڈوبتا، نہیں ڈبانا چاہے نہیں ڈوبتا، یعنی اللہ کے کنٹرول میں پانی ہے، اللہ کے کنٹرول میں آگ ہے۔ اللہ آگ سے جس کو جلانا چاہتا وہ جلتا، نہیں جلانا چاہتا نہیں جلتا، جیسا ابراہیم علیہ السلام، ان کو آگ میں ڈالا گیا لیکن نہیں جلے وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو اس وقت اپنا کام کرنے سے رکا دیا تھا، ہے نا۔ تو سارے خطرہ اسی وقت پہنچا سکتے جب اللہ کا حکم ہو۔ جس دن اللہ ان کو بول دے کہ نہیں آج تم کو اپنے کام کو رکا دینا ہے تو اس دن رک جاتے ہو۔ تو کیا کرو، تم ڈرو مت، ڈرنا نہیں، بلکہ کون بولے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو فرماتا ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو، اس کے اندر تابوت کے اندر، باکس کے اندر، پیٹی کے اندر رکھ کے ان کو پانی کے اندر چھوڑ دو۔ ولا تحزنی، غم بھی مت کرو، انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم ان کو واپس، موسیٰ کو تمہارے پاس واپس لائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو ہم تمہارے پاس واپس لائیں گے، تم فکر مت کرو۔ دیکھو ایک بچے کو پانی میں چھوڑا جا رہا ہے، سمندر میں طوفان ہے، اس میں چھوڑا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم فکر مت کرو، ہم واپس لے کے آئیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے، الیک وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اسے رسول بھی بنانے والے ہیں، بول کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی ماں جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ویسا ہی ان کی ماں کرتی ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ تو ان کی ماں نے ڈال دیا ایسا، پانی میں چھوڑ دیا، اس کے بعد آل فرعون یعنی کہ فرعون کے کچھ لوگ وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں تو کنارے پہ ایک بچہ پانی میں اوپر رہتا ہے، مطلب کہ ایک صندوق دکھتا ہے ان کو، تو وہ صندوق کو اٹھا لیتے ہیں، اٹھا لے کے اندر میں لے کے آتے ہیں، تو لے کے آ کے دیکھ کے کھولتے ہیں تو اس میں بچہ ہے، ان کو معلوم نہیں کون ہے یہ، ان کو پتہ نہیں ہے کون ہے یہ، تو انہوں نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آل فرعون نے یعنی فرعون کے لوگوں نے
اس بچے کو اٹھا لیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اور یہی تاکہ یہ بچہ ان کا دشمن بنے، یعنی کہ یہی بچہ آگے جا کے ان کا دشمن بنا، موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی دشمنی رہی۔ تو اس کا مطلب یہاں پر سبق یہ ملتا ہے، یہ جاننے سیکھنے ملتا ہے کہ کبھی کبھی انسان ان چیزوں کو اٹھا لیتا ہے جو خود اسی کو تکلیف پہنچانے والی رہتی۔ ان کے لیے تکلیف تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بہت بڑا عذاب تھے کہ موسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حق کا پیغام دیے، بعد میں ان کو ڈبانے کا کارن بھی موسیٰ علیہ السلام ہی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے سامنے دعوت پیش کی، دعوت کو قبول نہیں کیے، پھر سمندر میں ان کا پیچھا کرنے گیا فرعون، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو پار کیا اور فرعون کو ڈبا دیا، یعنی کہ ان کے بربادی کی وجہ موسیٰ علیہ السلام بنے۔ اور یہی تو اس کا خواب تھا فرعون کا کہ ایک لڑکا آنے والا ہے جو تمہیں برباد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اس کو اٹھا لیا، اس بچے کو اچھا سمجھ کے، حالانکہ یہ ان کا دشمن بننے والا تھا اور غم کا سبب بننے والا تھا، انہوں غمگین ہونے والے تھے اس کے کا۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، فرعون، حامان اور قارون یہ سب خطا کار لوگ تھے، گنہگار لوگ تھے، بڑی بڑی خطائیں تھیں ان کی۔ انہوں نے تو پوری ایک نسل کو برباد کرنے کا منصوبہ بنایا تھا نا، جب آدمیوں کو، پورے میلز کو ختم کر رہے تھے تو نسل تو آگے بڑھے گی نہیں، یعنی کہ اللہ کی جو نسل، یہاں جو اللہ کی جو بندے تھے ان کو ختم کرنے کا ان کا پوری طرح پلان تھا۔ تو بڑے خطا کار لوگ تھے، لیکن اللہ کا پلان سب پہ حاوی ہوتا ہے، سب پہ بھاری ہوتا ہے۔ اللہ کا پلان تھا کہ نسل کو رکھنا ہے تو اللہ کیسے ہی رکھے گا، کیسے بھی رکھے گا۔ اب جب وہ بچہ اندر دربار میں لے جایا جاتا ہے تو فرعون کی بیوی جو آسیہ تھے تو انہوں نے دیکھا اس بچے کو، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، کہ یہ بچے کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام خوبصورت بھی تھے، تھوڑے ساولے رنگ کے تھے لیکن خوبصورت تھے، اور دیکھنے کے ساتھ اس کو محبت آئی بچے کے اوپر کہ کتنا پیارا بچہ ہے، تو یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی بول کے بولی موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کی بیوی، کہ اس بچے کو، فرعون نے وہ بچے کو اس کو دیکھنے کے بعد بھی، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد بھی فرعون نے کیا کیا، حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ کون ہے کیا ہے پتہ نہیں، لیکن قتل کرنا چاہیے اس کو۔ آج تک ہم سارے بچوں کو قتل کرتے تھے، اس کو بھی قتل کرنا چاہیے۔ لیکن اس کی بیوی بولی، آسیہ بولے کہ قتل مت کرو، اتنا اچھا بچہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، میرے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، یہ یعنی ہمارے لیے ایک خوشی کا ذریعہ ہوگا یہ بچہ، کیونکہ ان کے پاس بچے نہیں تھے۔ لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، اس سے کوئی فائدہ بھی ہو، ہمارا نفع بھی دے سکتا ہے ہمارے کو آگے جا کے، او نتخذہ ولدا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، منہ بولا ہمیں اس کو ہی ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو شعور نہیں تھا کہ کیا کر رہے ہو۔ اب فرعون نے یہ سب باتیں، فرعون کو جب یہ باتیں بتائی اس کی بیوی نے، تب بھی فرعون نے جواب یہ دیا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتا ہے، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کی کیونکہ میں کسی بچے کو رہنے نہیں دینا چاہتا، تیری آنکھوں کی۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ یہ فرعون کی بے ادبی تھی، بے ادب تھا انہیں، جس کی وجہ سے اس نے یہ جو کلام بولا، اس نے جو بات بولی، اس کی وجہ سے وہ ڈبو دیا گیا اور ہدایت نہیں ملی اس کو۔ اگر وہ یہ بولتا کہ ہاں یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے بول کے، تو ہو سکتا ہے اس کو ہدایت ملتی تھی، ایمان والا ہوتا تھا، لیکن اس کی یہ بے ادبی تھی جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہ ہدایت اس کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو اب انہوں نے کیا کیا، اس کو بیٹے کے طور پہ اپنے دربار میں پہنچ گئے۔ اب دیکھو، جس ایک بچے کی تلاش میں یہ لوگ پوری نسل کو وائپ آؤٹ کر رہے تھے، ختم کرنے کے لیے چلے تھے، وہی ایک بچہ، وہی بچہ فرعون کے سامنے اس کے دربار میں پرورش پا رہا ہے، وہی ایک بچہ فرعون کے دربار میں اسی کی پراپرٹی، اسی کا کھا کے، اسی کا رہ کے، اسی کے دربار میں کیا کر رہا ہے، پرورش پا رہا ہے، جس کی تلاش میں کئی لوگوں کو، کئی بچوں کو قتل کر دیا،
لیکن یہ اللہ کی مصلحت ہے، یہ اللہ کے طریقے ہیں اور اللہ کا پلان ہے۔ اللہ کا پلان کیا ہوتا ہے؟ سب پہ حاوی ہوتا ہے۔ اللہ کا پلان سب پہ حاوی ہوتا ہے، سب پہ بھاری ہوتا ہے۔ تو اللہ کا پلان تھا موسیٰ کو زندہ رکھنا ہے، تو کوئی موسیٰ کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ حالانکہ اگر ماں کے پاس یہ بچہ ہوتا تو قتل ہونے کا چانس تھا، لیکن اپنے دشمن کے پاس جا کے زندہ رہا۔ ماں بچا نہیں سکتی تھی بچے کو، لیکن یہ بچے کا دشمن بچے کو بچایا۔ یعنی کہ اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ انسان کو بچاتا نہیں ہے۔ انسان کی جان کو بچا نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ چاہے تو وہ بچ کے ہی رہتا ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے کو اس سے سبق ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شعور رکھنے والے لوگ نہیں تھے۔ یہ بار بار شعور کا بہت بار اس میں لفظ آتا ہے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں شعور والے ہونا اللہ کو پسند ہے، کہ وہ لوگ شعور والے نہیں تھے، شعور نہیں رکھتے تھے، سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ تو اس کا شعور نہیں رکھنے کو برا بولا گیا ہے اس سورہ میں۔ اس صورت میں شعور نہ رکھنے کو، عقل نہ رکھنے کو، سمجھ نہ رکھنے کو کوئی اچھی بات نہیں بولا ہے، یہ بری بات ہے کہ شعور نہیں رکھتے تھے وہ لوگ۔ تو اس کا اپوزٹ یعنی کہ اچھا کیا ہے؟ شعور رکھنا چاہیے، عقل رکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے ہر کام میں۔ اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام تو وہاں پہنچ گئے فرعون کے دربار میں بچے کی شکل میں۔ اب وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، فارغ ہو گیا۔ فارغ یعنی فارغ ہو گیا، خالی ہو گیا، بالکل خالی ہو گیا۔ خالی ہو گیا کا مطلب کیا ہے کہ بالکل ایمٹی، بالکل اسپیچ لیس، تھاٹ لیس، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کب کیا کرنا۔ بچہ ہاتھ سے چلا گیا، حالانکہ خود ہی بھیجے اس کو، لیکن آخرکار ماں کی محبت ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ بہت بڑا شوق اگر کسی کو لگ جائے، شاکنگ نیوز آ جائے، کچھ ہو جائے، تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کرنا کیا، انسان ہکا بکا ہو جاتا ہے۔ ویسا اپنے بچے کو چھوڑنے کے بعد بالکل خالی، ان کا دل میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ابھی۔ ان قادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اس بات کو کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، ایسا ظاہر کر دیتی تھی اگر ہم اس کے دل کو جماتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے دل کو جما دیا، ٹھہراؤ دے دیا، تاکہ نہیں تو اس سے پوچھے اس سے پوچھے کیا ہوا بچے کا، کہاں ہے، کیا ہے، کرتے ہیں نا۔ ابھی ماں کی نظروں سے اگر بچہ کبھی مارکیٹ میں گئے، گم ہو گیا، اچانک سے معلوم کہاں گیا بچہ، ابھی تو تھا یہاں پر، کہاں چلے گیا، سب کو پوچھتے نا تم نے دیکھا کیا، تم نے دیکھا کیا، کہاں گیا بچہ، ابھی ہمارا ہاتھ پکڑا تھا، اتنی دیر میں کہاں چلا گیا، تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو قریب تھا کہ وہ بول پڑتی تھی اور اس راز کو فاش کر دیتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو جمایا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ مومنوں میں سے ہو جائے، ایمان لائے۔ اور یہاں پر جو وہ 2-3 باتیں جو بولی تھی ان کی آسیہ نے، حضرت آسیہ نے، وہ بھی ایمان لائے۔ تو انہوں نے جو باتیں بولی تھی کہ یہ بچہ ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یعنی کہ ہماری خوشی کا سبب ہو، ویسا ہی ہوا، وہ ایمان لائے بعد میں، اور ایمان لانے کے بعد جنت میں انٹری یعنی خوشی کا سبب بنے۔ ہو سکتا ہے ہم اس کو بیٹا بنا لے، بیٹے کے جیسا ہی پرورش کیا انہوں نے دربار میں، شاہی دربار۔ جو پرورش موسیٰ کی اپنی ماں کے پاس رہ کے نہ ہو سکتی تھی، وہ شاہی دربار کے اندر ہوئی، فرعون کے پاس ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس جگہ پہ انسان رہتا ہے اس ماحول کے حساب سے اس کی پرورش ہوتی ہے۔ اگر ایک راجا کے ایک بہت بڑے دربار کے اندر اگر پرورش پاتے ہیں تو اسی طرح کی سب چیزوں کو دیکھتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہے انسان، تو اور بہت دنیا کو قریب سے دیکھ سکتا ہے، وہ بڑے بڑے معاملات میں اس کو سمجھ آتی ہے، اور غذا بھی اس طریقے کی ملتی ہے۔ جسمانی قوت بھی موسیٰ علیہ السلام کو بہت اچھی مل گئی تھی۔ تو جب وہ 30 سال کی عمر میں جب ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے ایک قتل کیا، ان کی غلطی سے ہو گیا ان کے ہاتھ سے، اور جب وہ ایجپٹ کو چھوڑ کے، مصر کو چھوڑ کے مدین کی طرف گئے، تب اتنے آگے جا کے ہم دیکھیں گے اس میں اتنے مضبوط تھے وہ کہ 8 دن کا سفر چل کے، 8 دن کا سفر، راستے میں کوئی کھانا نہیں، کچھ ان کے پاس سامان نہیں، اور ان کے پاس کوئی کپڑا نہیں، کچھ نہیں،
विदाउट एनी प्लानिंग वो निकल गए थे इजिप्ट से, वो आगे जाके हम देखेंगे। तो उतना उनके पास स्टेमिना था मूसा अलैहिस्सलाम के पास, यानी जिस्मानी भी उतना ताकत और कुव्वत उन्होंने हासिल की थी, क्योंकि बहुत अच्छी उनकी परवरिश की गई, जो परवरिश यहाँ पर नहीं हो सकती थी। तो ये अल्लाह का प्लान था, अल्लाह का प्लान था। तो अल्लाह को मूसा को फ़िरौन के दरबार में परवरिश कराना था 30 साल तक। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक ठिकाना मुहैया किया। अब इसमें हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते अरे वो तो मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी है ना, चलो कहानी सुने, बहुत अच्छा लगा। मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी है, कहानी नहीं है, रियल कहानी, हकीकत है। लेकिन हमारे लिए इसमें सबक क्या है? हमारे लिए अल्लाह की कुदरत हमें समझ में आ रही कि अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है, अपने बंदों की मदद जहाँ से चाहे वहाँ से करवा सकता है। बंदे की मदद उसके दुश्मन के हाथ से भी करा सकता है, उसके दुश्मन के हाथ से भी। दुश्मन भी बंदे मदद करता है जब अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहता है तो दुश्मन भी काम आता है। तो अब क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ थोड़ा परेशान हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अपनी बेटी को, इनकी बेटी का नाम जो था मरियम था। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था, मूसा इब्न इमरान थे और मरियम बिन्त इमरान। तो मरियम था इनका, वो मरियम अलैहिस्सलाम अलग, जो ईसा अलैहिस्सलाम की माँ थी वो भी मरियम बिन्त इमरान, और ये भी मरियम बिन्त इमरान, ये भी इमरान की बेटी मरियम। तो मरियम को फरमाया, उन्होंने कहा अपनी बेटी को, गालिबन बड़ी थी, मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ी थी ये बेटी। तो मरियम से कहा कि तुम इनका पीछा, इस ताबूत का पीछा करो, इस बॉक्स का जो हमने पानी में छोड़ा है ना, इसका पीछा करो। पीछा करते करते वो तभी की बात है कि पीछा करते करते गए, वो ताबूत के पीछे गई थी वो, और देखी, और देखने के बाद उन लोगों ने उठा लिया था उसको। वो भी देखी उसने कि फ़िरौन के लोगों ने उठा लिया है इसको, बच्चे को। वहुम ला यशरून, और तुम इस तरह इस बच्चे का पीछा, जब ताबूत जा रहा था पानी में, बॉक्स जा रहा था बच्चे को लेके, एक संदूक, तो इस तरीके से तुम इसका पीछा करो। उसकी माँ ने कहा कि फ़िरौन को, उनको किसी को मालूम न हो कि ये हमारा बच्चा है, बस खाली तुम देखते रहो कहाँ जा रहा है। तो देखा उसने, देखने के बाद हाँ वहीं पर गया है बच्चा, ओके कहानी ख़त्म, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद अल्लाह ताला ने क्या किया, अब बच्चा वहाँ पहुँच गया। अल्लाह ताला का वादा ये था कि हम उस बच्चे को, मूसा को वापस तुम्हारे पास लाएंगे, तुम गम मत करो। देखो अल्लाह की प्लानिंग कहाँ कैसे चलती है कि हम वहाँ पहुँचा दिए तो ऐसा नहीं कि अभी वहीं पे चले गया। माँ बच्चे के बगैर कैसा रहेगी 30-30 साल तक। तो अल्लाह ताला ने कहा कि गम मत करो, हम वापस उसको तुम्हारे पास लाएंगे। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि वह हर्रमना अलैहिल मरादिया मिन क़ब्लु फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम। अल्लाह ताला ने, अब फ़िरौन वहाँ बच्चा था, मूसा अलैहिस्सलाम बच्चे थे, तो अब रोने लगे, भूख लगी उनको, थोड़ी देर में रोने लगे, रो रहे चुप ही नहीं हो रहे। अब फ़िरौन के दरबार में परेशान हो गए लोग, अब क्या करना, ये रो रहे, दूध पिलाने की कोशिश कर रहे, वहाँ जो औरतें मौजूद है पर कोशिश कर रहे, किसी से दूध पी ही नहीं रहे मूसा अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसा कर दिया, अल्लाह ताला फरमाते कि हमने हराम कर दिया दूसरों का दूध मूसा अलैहिस्सलाम, यानी मूसा अलैहिस्सलाम किसी से दूध पी नहीं रहे। कई औरतों ने ट्राई किया लेकिन किसी के पास मूसा अलैहिस्सलाम दूध पीने तैयार नहीं है, परेशान हो गए। आसिया जो थे, हज़रत आसिया, वो परेशान हो गए, क्या करना है। यहाँ तक कि रिवायतों में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर उन्हें बाज़ार में निकले और देखने लगे कि और बाज़ार में दूसरी औरतों कहीं तो देखेंगे किसी का दूध पी लिए, किसी का दूध पी ले, और तो परेशान हो के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना। तो जाते 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 इनकी मुलाकात हुई मरियम से, किससे, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से। तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने क्या किया कि उनको बोला कि हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैतिन यकफुलूनहु लकुम वहुम लहू नासिहुन, क्या मैं तुम्हें ऐसा कोई घर बताऊं कि जो इसकी किफ़ालत करे, इसको दूध पिलाए, इसकी किफ़ालत करे, और इसके लिए इसके खैरख्वाह भी होंगे वो। तो उसको डाउट आ गया उन लोगों को कि ये ऐसा कैसा बोल रही है लड़की, इसको कैसा मालूम कि वो एक घर है जिसका दूध पियेंगे। ये रिवायतों में आता है कि ये कैसा बोल सकती है लड़की कि तुमको ऐसा घर बताती हूँ
جہاں پر جا کے یہ دودھ پیے گا یا اس کی کفالت ہوگی اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے. تو انہوں نے اس کو پوچھا کہ تجھے کیسا معلوم کہ وہ لوگ خیر خواہ ہوں گے؟ وہ تو نہیں، ایسا ہی بول دی میں نے، کیونکہ تم لوگ فرعون کو خوش کرنے کے لیے میں بول رہی ہوں، کیونکہ اتنے بڑے راجا کے دربار سے جب اتنے بچے کو لے کے آ رہے ہو تو خوش ہو جائے گا وہ، میں تمہاری مدد کر. میں ایسے ہی بول دی، بس میرے دماغ میں آیا میں بول دی تمہارے کو، بول کے جواب دیتی ہے مریم. تو اب ان کو تو وہی چاہیے تھا کہ بھائی چلو یہ بھی ٹرائی کر لیں گے، بچے کا مشورہ بھی مان لیں گے. تو بولتے ٹھیک ہے بتاؤ ہمارے کو وہ گھر کہاں ہے. تو مریم جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کے، ان کو فرعون کے جو لوگ تھے ان کو لے کے واپس اپنے گھر کو بلا لے کے جاتے ہیں ان کو، اور ایسا بالکل بتاتے نہیں کہ ہمارا ہی گھر ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، ہم نے موسیٰ کو اس طرح اپنی ماں کے پاس واپس لوٹایا. دیکھو کیا ہو رہا ہے، اللہ کے بندے کا، اللہ کے پیغمبر کا، ابھی تو پیغمبر نہیں بنے ہو، پیغمبر تو 40 سال میں بنے. پیغمبر بننے کے لیے کنڈیشن ہے کہ بکریاں چرانا. حدیث میں ہے نا هَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا رَأَى الْغَنَمَ، کوئی نبی ایسا گزرا ہی نہیں جو بکریاں نہ چراتا ہو. کوئی نبی ایسا گزرا ہی نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہو. بکریاں چرانا کنڈیشن ہے نبی بننے کی، کیونکہ جانوروں کو جب ہینڈل کرنے آتا ہے، اس کے پیچھے علماء یہ لکھتے ہیں جانوروں کو جب ہینڈل کرنے انسان کو آتا ہے تو پھر وہ انسانوں کو ہینڈل کرنے سیکھتا ہے، کیونکہ انسانوں میں بھی بہت سارے بھیڑ بکریوں کے جیسے رہتے ہیں نا. تو انسانوں کو ہینڈل کرنے، جب جانوروں کو ہینڈل کر کے اس کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ کیا فرعون کے دربار میں رہ کر موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا سکتے تھے؟ نہیں چرا سکتے تھے، کیونکہ شاہی دربار تھا، فرعون کے پاس تو بکریاں نہیں تھی، تو بکریاں کیسا چراتے تھے؟ پھر نبی کیسا بنتے تھے؟ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ یہاں سے دربار سے پھر نکلنا اور کہیں جانا، وہاں سے بکریاں چرا کے واپس آنا. تو اس کے لیے پھر انہوں 30 سال کی عمر میں ایک قتل غلطی سے ہوتا ہے. اس کے بعد وہاں جاتے ہیں، مدین کو جاتے ہیں، وہاں 10 سال تک بکریاں چرا کے واپس آتے ہیں. پھر اس کے بعد 40 سال کی عمر میں ان کو کیا ملتی ہے؟ نبوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے بہت جلد اپنے وعدے کو یہاں پر کمپلیٹ کیا، پورا کیا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ہم واپس لوٹائیں گے، موسیٰ کو واپس لوٹایا اللہ تعالیٰ نے. اب کیا ہوا؟ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْزَنْ، اور وہ غمگین نہ ہو. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور موسیٰ کی ماں یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ جو بھی وعدہ کرتا سچ کرتا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، حالانکہ اکثر لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. اب یہاں پر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے سچ کر کے دکھایا. ایسے کئی وعدے ہیں قرآن میں، تو کئی وعدوں کو اللہ تعالیٰ نے سچ کر کے دکھایا ہے. کئی وعدوں کو جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے سچ کر کے دکھایا ہے. جیسا کہ اب ہم ایمان والوں کے لیے قرآن میں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، اچھے کام کیے، ان کے لیے اچھا انجام ہے، ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے اللہ کی رضامندی ہے. تو کیا یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. حالانکہ ہم کئی وعدے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا وعدہ پورا کیا. کیا اللہ اپنے وعدے کی وعدہ خلافی کرتا ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی وعدہ کیا ہے پورا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت جلد فوراً اس وعدے کو کمپلیٹ پورا کیا اور موسیٰ کو اپنی ماں کے پاس واپس پہنچایا. اب جب ان کی ماں کے پاس موسیٰ کو لایا گیا تو وہ تو خوش تو ہو گئے، لیکن اب ان کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو پھر دربار میں لایا گیا فرعون کے، اور حضرت آسیہ نے کہا کہ بھئی یہ بچہ تمہارا دودھ پی رہا ہے تو تم ایک کام کرو، ہمارے دربار میں ہی رہ جاؤ، ہم تمہارا پورا خرچ اٹھائیں گے اور یہیں پر تمہارے لیے ٹھکانہ ہم کر دیتے، تم یہیں رہ جاؤ. تو ان کی ماں نے کہا کہ نہیں میں یہاں تو نہیں رہ سکتی ہوں، کیونکہ میرے شوہر، میرے بچے ہیں گھر میں، میں وہ سب چھوڑ کے یہاں نہیں آ سکتی. ایک کام کرو، تم یہ بچے کو میرے پاس دودھ پینے کے لیے بھیجتے جاؤ. تو جب دودھ پلانا ہے تم اس کو لا کے چھوڑتے جاؤ، دودھ پلا کے لے کے جاتے جاؤ بچے کو. تو اس طریقے سے موسیٰ کا اپنی ماں سے کنیکشن ہوتے رہا. اب ان کا دودھ پلانے کی اجرت، پیسے طے ہوئے، کیونکہ فری میں تو نہیں ہے. تو اب دیکھو اپنے ہی بچے کو دودھ پلا رہے لیکن اجرت پہ پلا رہے. تو اب پھر حضرت آسیہ نے ان کا سرکاری وظیفہ مقرر کیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ گے تو اس کا تمہارا مہینہ یہ تنخواہ ہوگی تمہاری. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب نیت اچھی ہو، انسان کی نیت اچھی ہو تو اس کو ہر کام میں اجر ملتا ہے. نیت اچھی ہو، اگر اللہ کے دین کے لیے وہ کام کر رہے تھے، اللہ کے دین کے لیے
اور اللہ کے فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ بچے کو چھوڑے تھے، وہ اللہ کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی بچے کو دودھ پلانے کی اجرت مل رہی گورنمنٹ سے، سرکار سے، اس وقت کی جو گورنمنٹ، فرعون کی گورنمنٹ، وہاں سے مل رہا ہے ان کو، اس کی اجرت مل رہی دودھ پلانے کی۔ تو اب اس طریقے سے بہت دنوں تک یہ سلسلہ چلتے رہا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کے دنوں تک پہنچے، یہ سب ہوا، بعد میں لڑکپن کی ایج کو آئے، پھر اس کے بعد جوانی کو آئے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے، شباب کو پہنچے، طاقت کو پہنچے، تو توانا ہو گئے، وَاسْتَوَىٰ توانا ہو گئے، سیدھے ہو گئے ایک دم، کڑیل جوان۔ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو اس وقت ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ اب دیکھو، حکمت جو ہوتی ہے یہ علم کا اگلا درجہ ہوتا ہے، علم کا اگلا درجہ حکمت ہوتا ہے۔ علم از جسٹ کلیکشن آف انفارمیشن۔ علم کیا ہے؟ انفارمیشن کو حاصل کرنا، معلومات لینا، یہ ہے علم۔ انفارمیشن، یہاں سے کچھ پڑھ لیے، وہاں سے کچھ پڑھ لیے، اس کی تقریر سن لیے، اس کا یہ سن لیے، وہ سن لیے، یہ علم ہے، نالج سن کے بھی آتی ہے، پڑھ کے بھی آتی، دیکھ کے بھی آتی، مشاہدہ کرنے سے بھی آتی، یہ سب سے نالج آتی۔ لیکن حکمت عام انسان کے لیے جب لفظ ہوتا ہے تو حکمت یہ ہوتا ہے کہ اس علم کو استعمال کرنے کتنا آتا ہے انسان کو۔ یہ بھی ایک حکمت کا ایک جز ہے کہ علم حاصل کیا، اس علم کو کریکٹ پرفیکٹ ٹائم پہ اپلائی کرنے، لاگو کرنے آتا ہے کہ نہیں۔ تو جس کو حاصل کیے ہوئے علم کو لاگو کرنے آتا، صحیح وقت پہ صحیح علم کو لاگو کرنے آتا ہے، تو سمجھنا کہ اس کے پاس حکمت ہے۔ یہ حکمت کا ایک مطلب ہے، میننگ ہے کہ صحیح علم کو بھی اگر غلط ٹائم پہ لاگو کیا جائے تو غلط رزلٹ آتا ہے۔ صحیح چیز کو بھی کبھی کبھی ہوتا ہے نا، سچ بولنے کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ بولنا چاہیے، لیکن اس وقت نہیں بولنا چاہیے تھا، خاموش رہنا چاہیے تھا۔ اس وقت اگر ہم نے بہت زیادہ بولنے گئے تو ہو سکتا ہے کہ بہت بڑے پرابلمس کھڑے ہوں۔ تو کس وقت بولنا، کون سے علم کو کس وقت لاگو کرنا، یہ جس کو آ گیا تو سمجھنا کہ حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکمت اور حکم، یعنی کہ حکم کا ایک مطلب امر بھی ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم محسنوں کو جزا دیتے ہیں، نجزی یعنی جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں پر یہ قانون قاعدہ کلیہ بتا رہا ہے کہ ایسا ہم صرف پیغمبروں کے ساتھ کرتے، ایسا نہیں ہے، یہ محسنین کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی جو بھی احسان کرتا ہے اس کے اوپر ہم ایسا ہی کرتے، جو بھی محسن ہوتا ہے، جو بھی احسان کے درجے پہ ہوتا ہے، نیکی کے درجے پہ، احسان کا درجہ کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ احسان کا درجہ ہے کہ کانہ ترا، کہ اللہ تعالیٰ کو جب تم دیکھ رہے ہو، یہ درجے کا اگر لیول کا ایمان اگر آ گیا کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو تم یہ سمجھو کہ اللہ مجھے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ہے نا، یہ اگر درجہ تمہارے اندر آ گیا تو یہ احسان کا درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر احسان کرنے والوں کو، ہر محسنین کو، عام انسانوں کے لیے بھی یہ قاعدہ لاگو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مومنوں کے کام بھی ایسے بناتا ہے۔ یہ صرف ایسا نہیں کہ پیغمبروں کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے کام بھی مشکل کام ایسے بناتا ہے۔ یعنی کہ اس سے ہمیں سبق یہاں تک کی باتوں سے یہ معلوم ہوا، یہ صرف ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہی یہ قصہ ہے، یہ عام انسان بھی اگر اللہ پہ اتنا توکل کرتا ہو، بھروسہ کرتا ہو، اور اللہ اسے بچانا چاہے تو بچاتا ہے، چاہے سامنے اس کے کتنا بھی بڑا دشمن ٹھہرا ہو، اللہ اسے بچاتا ہے، اللہ اسے بچاتا ہے، اللہ اس کی جہاں چاہے پرورش کر سکتا ہے، اللہ اسے جہاں چاہے ٹھکانہ فراہم کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے کہاں کہاں ٹھکانے فراہم کرتا، کہاں کہاں ان کا وقت مقرر کرتا، کتنے دنوں تک کہاں چاہتا وہیں رکھتا۔ کبھی کبھی انسان اچانک سے فیصلہ ہو جاتا، کہیں ایک گاؤں چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاتا ہے، اچانک سے اس کا ڈیسیجن چینج ہوتا ہے، اچانک سے پھر وہیں پر زندگی چلی جاتی ہے، مطلب سوچے نہیں رہتے۔ اب آگے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمارے معلوم ہوگا کہ کتنا آن دا اسپاٹ ان کا ڈیسیجن ہوا، مصر چھوڑ کے مدین کو جانا، سوچے بھی نہیں تھے انہوں نے، اچانک سے ان کو جانا پڑا۔ اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے، بہت اچھے جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ بہت اچھی ان کی نشو و نما ہوئی تھی، بہت اچھے طریقے سے یہ جوانی کو پہنچے ہوئے تھے۔
اور بہت حق پرست تھے موسیٰ علیہ السلام. حق پرست ہونا ہی چاہیے کیونکہ نبی بھلے بنے نہیں تھے, ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی, لیکن نبی بننے والے تھے. اور نبیوں کے بارے میں کبھی ایسا نہیں آتا کہ پہلے بہت برے تھے بعد میں اچھے ہو گئے, نعوذ باللہ, ایسا نہیں آتا کہ پہلے بہت ظلم کرتے تھے یا پہلے بہت غلط اعمال میں تھے بعد میں نبی بن گئے, ایسا نہیں ملتا نبیوں کے بارے میں. یعنی وہ پہلے سے ہی فطرت پہ ہوتے ہیں. نبی جو ہوتے ہیں وہ چاہے نبوت ان کو 40 سال میں ملن دے, کتنے بھی سال میں ملن دے, لیکن انہوں پہلے سے ان کی زندگی اچھی رہتی ہے. کبھی ان کے اوپر داغ دھبا نہیں رہتا ہے, جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی بھی ان کی سیرت کے بارے میں یہ نہیں ملتا کہ پہلے بہت ایسے تھے بعد میں ایسا مل, نہیں, پہلے سے اچھے تھے. نبوت نہیں بھی ملی تھی اس سے پہلے بھی لوگ ان کو صادق امین کہتے تھے کہ امانت دار ہے, صادق ہے, سچے ہیں. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جب تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا نہیں تو 40 سال کے بعد کیا میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ میں نبی بنایا گیا ہوں. بلکہ کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں کہ انسان, 40 سال سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولا یہ انسان, تو آج اچانک سے جھوٹ کیوں بولے گا؟ بول ہی نہیں سکتا ہے. 40 سال سے کسی کو دھوکہ نہیں دیا, 40 سال سے دھوکہ نہیں دیا. لوگ اپنی امانتیں لا کے رکھ رہے ہیں, 40 سال سے کسی کو دھوکہ نہیں دیا, جھوٹ نہیں بولا. 40ویں سال کرے گا یہ کام؟ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک حجت پورا کرنا بھی ہوتا ہے اس طریقے کا. تو ودخل المدینہ تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ اپنے دربار سے نکل کے, فرعون کے دربار سے نکل کے ایک دن شہر میں, ایجپٹ میں جاتے ہیں. تو جاتے جاتے علی حین غفلتن, تو کون سے وقت جاتے ہیں؟ ایسے وقت کہ جب روڈ پہ, راستے پہ زیادہ لوگ نہیں ہوتے. تو اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دوپہر کا وقت تھا یا عشاء کے بعد کا رات کا وقت تھا, کہ لوگ غفلت میں تھے اس وقت, یعنی کہ بہت زیادہ لوگ روڈ پہ نہیں تھے, راستے پہ نہیں تھے. من اہل فوجد فیہا رجلین یقتتلان, اور انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ 2 لوگ ہیں جھگڑا کر رہے آپس میں, 2 لوگ ہیں جھگڑا کر رہے. ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ, ایک جو رہتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی مطلب کہ قوم کا, یعنی کہ بنو اسرائیل کا تھا, اور ایک جو تھا وہ فرعونیوں کی قوم کا تھا, ایجپٹینس میں سے تھا ایک. تو یہ دونوں جھگڑا کر رہے تھے. اب اس وقت کے ذلیل لوگ کون تھے؟ بنو اسرائیل تھے, کیونکہ بنو اسرائیل کے اوپر حکومت کس کی چلتی تھی؟ فرعون کی چلتی تھی. تو اس وقت کے انہوں لوور کاسٹ رہے جیسا بنو اسرائیل, اور فرعون کی قوم یہ ہائر کاسٹ رہے جیسا, اونچی جاتی کے لوگ. اب یہ دونوں جھگڑا کر رہے, ایک اونچی جاتی کا ایک نیچی جاتی کا ہے, آج کی زبان میں ہم سمجھیں گے تو. اب جو نیچی جاتی کا رہتا ہے ان کی زبان میں, یعنی کہ جو بنو اسرائیل کا جو بندہ تھا, جو آدمی تھا, اس نے وہ موسیٰ علیہ السلام کو فریاد کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کون سی قوم میں سے تھے؟ بنو اسرائیل میں سے تھے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم کے نہیں تھے, وہ بنو اسرائیل کی قوم کے تھے. قارون بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا, قارون بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا. قارون یعقوب علیہ السلام کے پوتے کے پوتے میں لگنا, یعقوب علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام بھی یعقوب علیہ السلام کے پوتے کے پوتے میں لگنا, پوتے کے پوتے. تو 4تھی یا 5ویں پیڑھی کو جا کے ملتے ہو. تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو انسان تھا, جو بنو اسرائیل کا تھا, اس نے فریاد کی اس کے بارے میں جو فرعون کی قوم کا تھا اس کے. تو موسیٰ علیہ السلام حق پرست انسان تھے, ان کو لگا کہ بھئی وہ غلط کر رہا ہے وہ. اب موسیٰ علیہ السلام دیکھو, حالانکہ نبی نہیں ہے, ابھی پیغمبر نہیں بنائے گئے, لیکن کتنے فطرت پہ ہیں یہاں پر, کتنے فطرت پہ اور سچائی پہ کتنا زیادہ قائم ہے وہ. فوراً انہوں نے ڈیسیجن لیا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے. بے حس نہیں تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ ہاں ٹھیک ہے لوگ چلتے رہنے دو لوگ بول کے, ایسے نہیں تھے وہ, ہمارے جیسے نہیں تھے وہ, چلتے رہتا لوگ بول کے, ایسے نہیں تھے وہ. انہوں نے کیا کیے, جو غلط ہے تو غلط کو سبق سکھانا چاہیے. تو انہوں نے سیدھا ایک کیا کیے, فوقذہ, موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو ایسا انگلیاں کو فولڈ کیا اور ایک گھوسا مار دیا. کس کو؟ وہ فرعون کی قوم کا جو آدمی تھا اس کو ایک گھوسا مار. فوقذہ یعنی کہ ہاتھ سے گھوسا مارا. اگر لقذہ آیا تو اس کا مطلب کیا تھا؟ لات مارنا. لات نہیں مارے موسیٰ علیہ السلام, ہاتھ سے گھوسا مارے. ہاتھ سے گھوسا مار کے فقضى علیہ, وہ گھوسا مارنا, پہلے ہی انہوں ایک دم موسیٰ علیہ السلام مضبوط تھے. تو اس آدمی کو مارنے کے ساتھ وہ اس کا انتقال ہی ہو گیا, جگہ پہ ختم ہو گیا. وہ اس کو مارنے کے ساتھ وہ ختم ہو گیا جگہ پہ. اب اس میں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے نا, کسی کو گھوسا مارنے سے انسان مر سکتا ہے کیا؟ یہ بھی سوال ہو سکتا. اب ہو سکتا ہے بہت زور سے لگا ہوگا, ہو سکتا ہے وہ کمزور ہوگا, ہو سکتا ہے ایسے اینگل سے لگا ہوگا کہ اس کی موت ہو گئی.
بہرحال اس کی موت ہونا مقدر تھا، اور اس کی موت ہونا ہی یہ وجہ بنا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایجپٹ چھوڑ کے جانا پڑا، مصر چھوڑ کے جانا پڑا. کیوں؟ کیونکہ یہ قتل موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا. اب دیکھو کیا ہو گیا، اس کی موت ہو گئی. قال ھذا من عمل الشیطان. اب دیکھو یہ سینٹنس پہ، یہ آیت پہ ہمارے کو غور کرنے کی ضرورت ہے. موسیٰ علیہ السلام سوچے نہیں تھے کہ اس کی موت ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے یہ کبھی سوچے نہیں تھے کہ اس کو ایسا مارنے سے موت ہو جائے گی اس کی. تو اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے ارے موت ہو گئی اس کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً بول پڑے کہ ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا عمل ہو گیا میرے ہاتھ سے. یہ تو شیطانی عمل ہو گیا کہ میرے ہاتھ سے کسی کا قتل ہو گیا، قتل کر دیا میں نے. دیکھو اب یہاں پر یہ سبق آپ تفسیر میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہے، آپ کوئی بھی تفسیر میں پڑھ لو، آپ کو تفسیر میں یہ باتیں ملیں گی. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہ کہا کہ ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل میرے ہاتھ سے ہو گیا. اب دیکھو یہاں پر عام انسان ہمارے آپ کے جیسا ہوتا تو وہ کیا کرتا تھا، وہ بولتا تھا کہ ارے میں نے تھوڑی کیا ہوں، اس نے بولا میں نے اس کی مدد کیا، میری تو نیت اچھی تھی نا. اور اچھی تھی نیت موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو غلط بول رہے ہیں. یہاں پر کیا بول رہے ہیں کہ میرے ہاتھ سے شیطانی کام ہو گیا، میں نے شیطانی عمل کر دیا، میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا کسی کا. ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین. اور یہ شیطان جو ہے یہ دشمن ہے، اس نے میرے ساتھ دشمنی کی آج، جو میرے ہاتھ سے یہ کام کرایا. عدو مضل مبین، گمراہ کرنے والا ہے، کھلا گمراہ کرنے والا ہے، کھلا دشمن ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے دیکھو، قال ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے نفس پہ خود ظلم کیا ہوں میں نے، یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے کہ میں نے غلط کام کر دیا ایک، کہ انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر اپنے نفس پر خود ظلم کیا ہوں. فاغفر لی فغفر اللہ، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے ہاتھ سے غلط کام ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو. انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ سچی توبہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی، توبہ سچی توبہ تھی. اب اسے سمجھ میں کیا آتا ہے کہ انسان گناہ ہوتے ہیں انسان سے، نبی سے بھی غلطی ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن انہوں نے فوراً رجوع کیے. موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف رجوع کیے، اور رجوع کرنے کے بعد فوراً کیا کیے، ہم غلطی نہیں بول سکتے موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ایک یہ بولتے ہیں نا کہ ایک طرح کا ان کے ہاتھ سے وہ کام ہو گیا جو انہوں نے سوچے نہیں تھے، انجانے میں ہوگی غلطی، یعنی کہ جان بوجھ کے قتل کرنا ارادہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام کا صرف عدل قائم کرنا تھا کہ بھئی ایک انسان دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے تو میں عدل قائم کروں، اس کو ذرا سبق سکھاؤں، لیکن اس کی موت ہو جائے گی یہ سوچ کے کبھی نہیں کی تھی. یعنی غلطی موسیٰ علیہ السلام کرنا بول کے نہیں تھا، لیکن ہو گیا ایسا. اب ہو گیا تو کیا کرنا، اڑ جانا، کیا اس کے نہیں میں صحیح تھا. ہماری زندگیوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب غلطی کرتے ہیں ہم اس پہ اڑ جاتے ہیں، ہم ثابت کرنے لگتے ہیں کہ ہم صحیح تھے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے کو قرآن سے سبق ملتا ہے کہ جب کبھی ہمارے ہاتھ سے انجانے پن میں بھی غلطی ہو گئی تو ہم اعتراف کرنا چاہیے. انجانے پن میں ہو گیا ان کے ہاتھ سے، لیکن پھر بھی اعتراف کیے، معافی مانگے اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. انجانے پن میں ہو گیا وہ کام. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والے. اور یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ جو انسان اللہ کی طرف، جو انسان گناہ کر لیتا ہے، ہم لوگوں کے لیے ہے یہ کہ اگر ہمارے ہاتھ سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اور اس کے بعد ہم اللہ سے جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. کیونکہ ایک انسان اگر غلطیاں ہی نہیں کر رہا، کچھ اس کے ہاتھ سے گناہ نہیں ہو رہے، تو وہ تو نارمل لائف جیے گا، میرے ہاتھ سے کچھ گناہ نہیں ہے، میں تو آرام سے، وہ توبہ بھی نہیں کرے، وہ کچھ اللہ سے قربت ہونے کا اس کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے. اگر ایک انسان کے ہاتھ سے کوئی گناہ ہو گیا تو وہ پھر توبہ بھی کرتا اللہ کے پاس، بار بار گڑ گڑاتا. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارے کو ملتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ جو صلح تھی وہ ظاہراً ایسا دکھ رہی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف ہے، پورے کنڈیشنز ان کی سنی گئی تھی، کفار کی، ہمارے خلاف دکھ رہے تھے وہ کنڈیشن. عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں کی تھی، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں، کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، پھر ہم کیوں ان کی باتیں سنیں، کیوں ہم ان کے فیور میں رہیں، ہم ان کی ساری باتیں. تو یہ سب عمر رضی اللہ عنہ حق کے لیے یہ سب باتیں کیے تھے، لیکن اس کے بعد بھی جب ان کو احساس ہوا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے بات نہیں کرنا چاہیے تھا، زندگی بھر اس کا افسوس رہا ان کو
زندگی بھر افسوس کرتے رہے اس کا. اور عمر دونوں کہتے ہیں کہ میں یہ جو بات اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو بات کی ہے، یہ باتیں جو میں نے کی، اس کے لیے میں کئی روزے رکھتا ہوں، ہمیشہ روزے رکھتے رہتا ہوں، کئی غلاموں کو آزاد کر دیا میں نے، کئی صدقہ خیرات کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، جو میں نے اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے جو میں نے بات کی تھی. حالانکہ کوئی بہت غلط طریقے سے بات نہیں کی تھی، لیکن ایک طریقے یہ کہتے تھے کہ بھئی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیوں ہم ان کی باتیں سنیں؟ کیوں ہم ان کے بولنے کے مطابق چلیں؟ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جتنا انسان، مومن انسان اگر غلطی کرتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو مومن کے لیے غلطی کرنا بھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جان بوجھ کے غلطی کرنا چاہیے، گناہوں میں پڑنا چاہیے، پھر توبہ کرتے رہنا چاہیے. لیکن اگر مومن کے ہاتھ سے گناہ ہو جاتا، غلطی ہو جاتی، تو مومن کیا کرتا؟ پلٹتا، اس کا رینک بڑھتا، اس کا درجہ بڑھتا. اگر پلٹا ہی نہیں تو رینک بڑھتا ہی نہیں، وہاں کے وہاں ہے. رینک اس کا بڑھنا، اس کا لیول بڑھنا بولے تو ان اللہ سے قریب ہونا. اللہ سے قریب کب ہوتا؟ جب گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا. تو گناہ کرنے کے بعد کیونکہ پشیمانی ہوتی، افسوس ہوتا، پھر بہت سارے نیک کام کر دیتا. کئی لوگوں کا ایسا معلوم ہوا نا کہ جو پہلے کفر کی حالت میں تھے، بہت زیادہ کفر کی حالت میں جو تھے، اس میں جو انہوں نے نقصان کیا، جب وہ ایمان میں آئے، جب ان کو اپنی غلطیاں سمجھ میں آئی، ایمان میں آئے، اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ کر دیا انہوں نے. کئی زیادہ گنا زیادہ فائدہ انہوں نے کیے، نیک کام انہوں نے بہت زیادہ کر دیے، کیونکہ ان کو سمجھ میں آیا کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے کو ابھی ہمیں بہت زیادہ نیک کام کرنا چاہیے آگے جا کے. تو اب موسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے کیا کرتے ہیں. آخری 5 منٹ میں بات کر کے اپنی بات کو، کیونکہ وقت شاید ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے نا، ابھی 15 منٹ چلے گا، ٹھیک ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام دیکھو بار بار موسیٰ علیہ السلام کا ہمارے کو ایک کردار جو سمجھ میں، حالانکہ ابھی نبی نہیں ہو، لیکن مسلمان ہے موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ان کی ماں مسلمان تھی، مسلمان ہے، وہ نبی نہیں ہے ابھی. لیکن ان کا کردار دیکھو، ان کی کردار کیسا ہے کہ اتنے سالوں تک، 30 سال تک فرعون کے راجا کے دربار میں رہ رہے، لیکن کوئی اکڑ نہیں آئی ان کے اندر، کوئی گھمنڈ نہیں آیا، کوئی ان کو یہ نہیں آیا کہ میں تو بہت بھاری محل میں رہ رہا ہوں. نہیں ہے، یہ جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کو بار بار یاد کر رہے ہیں. اپنے ہر معاملے میں آپ کو بار بار ملے گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہر بار اللہ سے مانگ رہے. جگہ جگہ مل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ اپنی اصلیت، اپنی آئیڈینٹی کو کھوئے نہیں. ہمارے ساتھ کیا ہوتا کہ تھوڑا ہمارے کو کچھ اگر جاب ہو گئی، تھوڑا ہمارے کو پیسہ ہو گیا، تھوڑا ہماری دنیاوی ترقی ہو گئی، ہم چینج ہونا شروع ہوتے ہیں، ہم بدلنا شروع ہوتے ہیں نا. ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کم ایمان والوں کے ساتھ. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ نہیں ہوا. وہ اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھے، اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو برقرار رکھے، انہوں اللہ کے ساتھ جڑے رہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب بما انعمت علی فلا نکون ظہیرا للمجرمین. اے میرے رب، جو تو نے مجھ پہ انعام کیا ہے، تو نے مجھے معاف کر دیا، تو نے مجھے انعام کیا ہے، اب میں آگے جا کے کبھی کسی مجرم کا ساتھ نہیں دوں گا. اب میں کبھی کسی مجرم کا ساتھ نہیں دوں گا. اب میں کبھی کوئی جرم نہیں کروں گا، کوئی گناہ کے کام، میں یہ کام کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا کہ اب میں آگے جا کے کسی ایسے کام میں ساتھ نہیں دوں گا جو میرے ہاتھ سے ابھی ہو گیا، میرے ہاتھ سے کسی کا قتل ہو گیا. اب دیکھو کیا ہو گیا. اب دوسرے دن کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک دن ہو گیا، فرسٹ ایک دن قتل ہوا، اس کے بعد دوسرے دن فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فاذا الذی. اب دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام پھر شہر میں نکلتے ہیں اپنے دربار سے. تو نکلنے کے بعد پھر وہی آدمی ملتا ہے، کون؟ بنو اسرائیل کا. پھر دوسرے کی کمپلین کرتا ہے کہ آج انہیں مجھے ستا رہا، آج ایسا ہو رہا بلکہ. تو اب موسیٰ علیہ السلام کو تو غلطی سمجھ میں آئی تھی کہ میرے ہاتھ سے غلط کام. اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے؟ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ. پھر فریاد کر رہا انہیں، بنو اسرائیل کا جو آدمی ہے وہ پھر فریاد کر رہا دوسرے. قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ. کہ تو ہی بہکا ہوا انسان ہے اور بہت کھلا ہوا بہکا ہوا ہے، اب میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا. یہ بنو اسرائیل کا، کیونکہ یہ لوگ بہت غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ فرعون ان کے اوپر ایسا ظلم کرتا تھا. ان کو یہ سورہ شروع ہونے کے سٹارٹنگ کی 5 آیت میں ہی آیت ہے کہ ان کو ضعیف بنا دیا تھا. بنو اسرائیل کو فرعون نے کمزور کر دیا تھا. تو اللہ نے چاہا کہ کمزوروں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا فیور کرے، اپنا
کچھ انعام کرے، کمزوروں کو کچھ دے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو لایا، کیونکہ فرعون نے ان کے بچوں کو قتل کر کے ان کو غلام بنا دیا تھا پورا، یعنی ان کے اوپر بہت ظلم کیا تھا فرعون نے. تو اب ان کی غلامی کی ذہنیت تھی، غلامی کی بہت سالوں تک غلام رہ کے ان کی ذہنیت ایسی ہو گئی تھی کہ ان کے اندر اخلاقی بگاڑ بھی بہت زیادہ آیا تھا. اب جب وہ کمپلین کرنے والا دیکھا کہ موسیٰ اب میرا ساتھ نہیں دے رہے، تو اب دیکھو وہ اپنا کردار کیسا بتا رہا ہے کہ اب موسیٰ کے خلاف ہی ہو گیا وہ. حالانکہ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام اس کا ساتھ دیے سامنے والے کے خلاف. اب جب موسیٰ علیہ السلام آج بول رہے کہ نہیں اب میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، کل میرے ہاتھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو وہ بولتا ہے کہ فلما اراد ان یبطس بالذی هو عدو لهما قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. اے موسیٰ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تم مجھے بھی قتل کر ڈالے؟ بالکل اپوزٹ ہو گیا ہو، یعنی ان کے اندر اخلاقی بگاڑ بھی آیا تھا، ان کا کوئی کسی طرح کا یہ احساسات ختم ہوئے تھے ان کے اندر میں سے. اب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو وہ راز تھا قتل ہونے کا، وہ تیسرے کے سامنے اس نے ظاہر کیا، راز کی بات کو ظاہر کیا وہ تیسرے کے سامنے کہ کل جیسا تو نے اس کو قتل کیا تھا، آج مجھے بھی قتل کرنا چاہتا کیا تو؟ ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض، کیا تو زمین میں جبار بن کے رہنا چاہتا ہے، جابر بن کے رہنا چاہتا ہے؟ وما تريد ان تكون من المصلحین، اور اے موسیٰ تو زمین میں صالح نیک بن کے رہنا نہیں چاہتا، تو اصلاح کرنا نہیں چاہتا، تو زمین میں تو ایسا فساد کرنا چاہتا ہے زمین کے اندر، بول کے وہ بولنے لگا. ابھی حالانکہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ جو کام ہوا تھا جان بوجھ کے نہیں کیے تھے، لیکن یہ ان کے اوپر یہ کر رہا، الزام تراشی کر رہا ہے انسان. اب اتنے میں ہی یہ بات چیت کر رہے تھے، اتنے میں ہی دیکھو ابھی اسی وقت ایک وجا رجل من اقصى المدینہ یسعی، ایک شہر کے کنارے سے ایک انسان دوڑتا ہوا ایک آدمی آیا. یہ کون آدمی تھا؟ یہ فرعون کے دربار میں مشورے جو چل رہے تھے وہیں سے اٹھ کے بھاگ کے آیا تھا. یہ انسان فرعون کے دربار میں معلوم ہو گیا تھا، خبر پہنچ چکی تھی کہ موسیٰ نے قتل کیا ہے بول کے، پہنچ چکی تھی کسی ذریعے سے. تو وہاں پر فرعون کے سردار جو تھے وہ پلاننگ کر رہے تھے کہ موسیٰ کو ہم ختم کرنا، کیونکہ انہیں ہماری قوم کے ایک انسان کو ختم کیا ہے تو ہم اس کو اب چھوڑیں گے نہیں، بدلہ لیں گے. تو وہ دوڑتا انسان وہاں سے آیا. اب سوچو فرعون کے دربار میں مشورے میں بیٹھا ہوا انسان، وہ وہاں سے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دیتا ہے. یعنی اللہ کس کے ذریعے، اب خبر دینے میں بھی اللہ کی مرضی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی مرضی ہے. یعنی اللہ چاہے تو کہیں سے بھی خبر پہنچا سکتا، اللہ کس ذریعے سے انسان کو بچاتا اور کہاں سے کہاں پہنچاتا. دیکھو تو وہ آیا، وہ آدمی ایک انسان وہاں سے اٹھ کے قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. دربار میں تیرے لیے تیرے خلاف پلاننگ چل رہی موسیٰ، اور میں سچ کہہ رہا ہوں تو جلدی سے ایجپٹ کو چھوڑ کے نکل جائے، یہاں سے جلدی سے مصر کو چھوڑ کے تو یہاں سے چلے جا، ورنہ تجھے چھوڑیں گے نہیں یہ لوگ. فخرج نکل جا، انی لک من الناصحین، میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تیرا بھلا چاہتا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں تجھے. موسیٰ علیہ السلام ادھر سے ہی نکل گئے، ایسٹ کی طرف نکلے. غالباً اس میں کہنے والے بتاتے ہیں کہ ایسٹ کی طرف نکلے. کوئی راستہ موسیٰ علیہ السلام کو مدین کا معلوم نہیں تھا. وداؤٹ اینی ڈائریکشن، وداؤٹ اینی پلان، کوئی پلان، کوئی ڈائریکشن، کوئی کپڑا، کوئی توشہ، کوئی سامان، کوئی پیسہ، کچھ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. نکل گئے. یہاں تک ملتا ہے روایتوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام چلتے 8 دن تک چلتے رہے. 8 دن تک کا سفر کیے. موسیٰ علیہ السلام کے چپل پھٹ گئے، پورے چپل جو پہنے تھے وہ پھٹ گئے، اور پیر کی چمڑی تک نکل گئی. پھر بھی چلتے رہے، زخمی ہو گئے ان کے پیر پورے، چلتے رہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فخرج منہا خائفا، موسیٰ علیہ السلام ڈرتے وہاں سے نکلے. کہ اب ڈرتے ہوئے نکلے. یترقب یعنی کہ انتظار کرتے ہوئے کہ کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہے پیچھے سے. قال رب نجنی من القوم الظالمین، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ظالم قوم سے مجھے نجات کر، مجھے بچا لے، ظالم قوم سے تو مجھے بچا، نجات دے. اب موسیٰ علیہ السلام ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، موسیٰ علیہ السلام نے
جب مدین کی طرف اپنا رخ کیا، یعنی کہ ایک ڈائریکشن میں چلنے لگ گئے، چل رہے وداؤٹ اینی ڈائریکشن، کوئی گائیڈ نہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں، چلتے رہے، لیکن اللہ پہ بھروسہ تھا، اللہ کا بھروسہ تھا۔ ہمیشہ پلان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم زیادہ پڑھے لکھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز بہت پلان ہونا ضروری ہے، اچھی بات ہے، اللہ کی سب چیزیں پلان سے چلتی ہے، لیکن کبھی کبھی زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کام وداؤٹ پلاننگ ہوتا ہے، تو اس وقت ہم کیا ہوتا ہے بولا، اب جس کو بہت پلاننگ کرنے کی، اب ہم جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو بہت پلاننگ سے سب کام کرنے کی عادت رہتی، پلان سے کرنا سب ایک دم۔ فیلنگ ٹو پلان از پلاننگ ٹو فیل، بولتا نا کہ پلان اگر کرنے میں فیل ہوئے تو فیل ہونے کا تمہیں پلان کرتے ہیں۔ تو لیکن ضروری نہیں ہے، اگر تمہاری نیت صحیح ہے اور کبھی زندگی میں کوئی کام وداؤٹ پلان کرنا مجبوراً کرنا پڑا، اگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ پلان کرو مت، زندگی ایسا ہی جیو، پلان کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کائنات میں جو چل رہی بہت نظم سے چل رہی، ورنہ تو سب ٹکر وکر ہو جاتی تھی نا، سب کی ایسٹرائڈس کی، ان کی سب نہیں ہو رہی کسی کی ٹکر، سب پلاننگ سے چل رہا، سب برابر کریکٹ چل رہا ہے۔ تو ہم کو پلاننگ سے چلنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، لیکن کبھی مجبوراً کوئی کام کر لے، کبھی کوئی ایسی مجبوری آ پڑے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن ہمارا مائنڈ کی پروگرامنگ کرتا ہے کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ پہ بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب کچھ ہمارے پلان سے ہوتا ضروری نہیں، بہت بڑا لمبا پلان کر رہتے فیل ہوتا ہو، کبھی کبھی کسی کام کا پلان نہیں رہتا سکسیسفل ہو جاتا ہے، یعنی کہ سکسیس ہونا فیلئر ہونا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تمہارے سے امید اور تمہارے سے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ تم پلان کرو، تم کام کو بہتر طریقے سے کرو، لیکن کبھی ایسا ان پلانڈ ورک کوئی کرنا پڑ جائے مجبوراً تو یہ مت سمجھو کہ ہمارے پلان سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی پلان نہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں، کوئی راستہ معلوم نہیں، گائیڈ نہیں، کہاں جا رہے پتہ نہیں، خالی چلتے جا رہے، کس کے پاس جا رہے معلوم نہیں، چلتے جا رہے، جو مل گیا جہاں پہنچ گئے۔ لیکن دیکھو ان کا موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کو پکارتے ہیں، رب عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے کی طرف لے کے جائے گا۔ تو جب بندے کا اللہ پر یقین پکا ہو تو اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ یہاں سے ہمارے کو یہ سبق ملتا ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ضائع نہیں کیا، یقین پکا تھا، حالانکہ کس کے پاس جا رہے معلوم نہیں، بس چلتے جا رہے۔ اب کیا ہوا آگے جا کے کس سے ملاقات ہوئی؟ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمَا موسیٰ علیہ السلام جب پانی کے پاس وَرَدَ مَاءَ مدین پہنچ گئے اور وہاں پر پانی دیکھا، اور وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ آدمی لوگ ہیں، میلز ہیں، جو پانی اپنے جانوروں کو پلا رہے یا خود بھر لے رہے یا جانوروں کو پلا رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، چلو ان کو یہ ہوا تھا، چلو لوگ تو کوئی تو دکھا مجھے۔ امۃ من الناس یسقون ووجد، پلا رہے تھے پانی اپنے جانوروں کو وغیرہ، ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور دو لڑکیوں کو دیکھا جو سائیڈ میں ٹھہرے ہوئے تھے، ہٹاتی ہوئی اپنے جانوروں کو، وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی تھی، وہ اپنے جانوروں کو ہٹا رہی تھی، پانی نہیں پلا رہی تھی۔ اب دیکھو یہاں پر ہمارے کو اس آیت میں کیا معلوم ہے؟ قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، وہ دو لڑکیوں سے، کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیوں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے؟ آپ سوچو ایک انسان 8 دن تک چل کے آیا ہے، پاؤں پورے زخمی ہوئے ہیں، بھوک بھی لگی ہوگی، پریشان ہو کے سفر کر کے سفر کر کے آیا ہے، ڈر کی حالت میں ہے، خوف ہے نا، ذہنی سٹریس کتنا ہوگا، پریشانی کتنی ہوگی، لیکن پھر بھی انہوں اپنے ہوش میں ہوش سنبھالے ہوئے، ہمارے جیسا پریشان حال نہیں ہے کہ سب کچھ ایک دم باولے ہو گئے، کچھ بھی الٹے سیدھے ڈیسیجن لینے لگ گئے، کچھ بھی نہیں، اپنے ہوش میں ہے۔ اور ابھی بھی ان کو دوسروں کی فکر ہے کہ یہ دو لڑکیاں پانی کیوں نہیں پلا رہی اپنے جانوروں کو، وہ سب پلا رہے تھے، انہوں کیوں نہیں پلا رہے؟ ان کو پوچھا کہ تم کیوں پانی نہیں پلا رہے ہو؟ قالتا، دونوں نے کہا، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے جب تک کہ یہ لوگ پانی پلا کے واپس نہیں چلے جاتے۔ اب یہاں یہ سمجھ میں آیا کہ وہ جو دو لڑکیاں تھیں وہ کسی صالح نیک مرد کی بیٹیاں تھیں، ہے نا، انہوں خود کہتے ہیں کہ ابونا شیخ خبیر، ہمارے باپ جو ہے وہ بڑی عمر کے بوڑھے ہوں گے، ہمارے باپ بوڑھے ہیں،
تو وہ تو پانی بھرنے آ نہیں سکتے، اس لیے ہمارے کو آنا پڑتا ہے۔ یہاں سے یہ دلیل ملتی ہے کہ ضرورت کے وقت عورت کام کے لیے باہر جا سکتی ہے، مجبوراً گھروں کے کام کے لیے عورت جا سکتی ہے ضرورت کے وقت۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب عورت باہر نکلتی ہے تو اس کو مردوں سے رابطہ پڑتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے رابطہ ہوا، پانی بھرنے والے مردوں سے رابطہ ہوا۔ یہاں سے یہ بھی بات معلوم ہو رہی کہ یہ شرم والی عورتیں تھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی تھی، جو مردوں کے بیچ میں گھس کے پانی بھرنا نہیں چاہتی۔ جب تک پورے مرد اپنا پانی بھر کے واپس نہیں چلے جاتے تب تک یہ سائڈ میں ٹھہرتی تھی، اور جب وہ چلے جاتے تھے تب اپنا پانی پلاتے تھے۔ تو یہ بھی یہاں سے سمجھ میں آیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَسَقَا لَهُمَا۔ اب یہ ایک آخری آیت ایک پڑھیں گے، اس کے بعد ختم کریں گے۔ فَسَقَا لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام ان کے جانوروں کو لیتے ہیں اور پانی پلا دیتے ہیں۔ یہ تو آدمیوں کے ساتھ جا کے پلا سکتے نا، تو موسیٰ علیہ السلام ان کے جانوروں کو لے کے پلا دیتے ہیں۔ یہاں یہ سمجھ میں آ رہا، موسیٰ علیہ السلام کا یہ کردار سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنے تھکے ہوئے ایسی حالت میں دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، یعنی کہ مدد کا جذبہ ہے، دینے کا جذبہ ہے۔ یہ نہیں کرے یار میں خود پریشان حال ہو کے آیا ہوں، کیا یار میں دوسروں کی کیا، میں اتنا پریشان حال ہوں، دیکھ رہے نہیں میری حالت۔ ہم خالی 2 گھنٹے 4 گھنٹے کا سفر کر کے گاؤں سے آئے ہو تو ہم کو کسی کو جواب دینے نہیں ہوتا ہے۔ 1 دن کا سفر کر کے نائٹ کر کے آئے ہوں تو ہماری حالت خراب ہوئی رہتی، وہ چل کے اتنا خوف کی حالت میں، اور ابھی کوئی آگے کا فیوچر کا پلان بھی معلوم نہیں کہ آگے میرے لیے کیا ہونے والے، اب یہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ تو اصل بات یہی ہے، ہمیں سیکھنے یہی ملتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بھروسہ چھوٹنا نہیں۔ اور جو لوگ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتے اللہ ان کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ نکالتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ انہیں مشکل سے نکالتا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے، اللہ کا گاڈ کانشیس جو رہتے ہیں۔ تو اب کیا کیا انہوں نے؟ اب یہ آیت میں دیکھو اور ایک سبق کیا مل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، مدد کرنے کے بعد کچھ مانگے موسیٰ علیہ السلام، پیسے مانگے، کچھ بدلہ مانگے۔ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کچھ بدلہ لے سکتے تھے، کیونکہ خود کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، رہنے کچھ نہیں ہے، بالکل ضرورت مند انسان تھے اس وقت۔ موسیٰ علیہ السلام مستحق تھے اور ضرورت مند تھے، چاہتے تو وہاں ٹھہرے ہوئے لوگوں سے مدد مانگتے تھے کہ بھائی میری مدد کر دو، میں بہت پریشان حال ہے، نہیں کیے۔ کیا کیے؟ ان کی مدد کر کے موسیٰ علیہ السلام نیکسٹ کام کیا کرتے ہیں؟ ثم تولا، پھر گئے الی الظل، کہیں ایک چھاؤں کی طرف، شیڈ کی طرف، جھاڑ کا، پیڑ پودے کا رہیں گا یا کوئی چیز کے سائے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد اللہ کو پکارتے ہیں۔ دیکھو یہ نبیوں کی تعلیم ہوتی، یہ نبیوں کا عمل ہوتا ہے، اور یہ ہم کو سبق ملتا ہے کہ لوگوں سے بدلہ نہیں چاہتے، وہ اللہ سے بدلہ چاہتے، اللہ کو پکارتے، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ سے پکارا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ آیت پہ غور کرنے کے لائق ہے کہ اے میرے رب، تو جو کچھ بھی مجھے دے، مجھ پہ نازل کر خیر میں سے، بھلائی میں سے، میں اس کے لیے فقیر ہوں تیرے پاس، میں تیرے دربار کا فقیر ہوں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو فقیر بولے ہوں آج تک؟ آج تک ہم نے تو کبھی اپنے آپ کو ایسا بولا نہیں کہ اللہ ہم فقیر ہیں تیرے پاس بول۔ لیکن یہ اللہ کے نبی بننے والے تھے اور اتنے اعلیٰ اخلاق والے انسان، یہ کہتے ہیں کہ، اور اتنے شاہی دربار میں 30 سال تک رہ کے آئے ہوئے ہیں، لیکن اپنے آپ کو فقیر بول رہے ہیں۔ 30 سال کی جو پرانی ان کی جو ہسٹری ہے، 30 سال تک اتنی بہترین ٹریٹمنٹ جو ان کو ملی ہے کہ کس حالت میں رہے ہوں گے انہوں، ہر چیز کی ان کو ہر مطلب کہ ان کو سہولتیں ملی ہوگی، بہت اچھی زندگی گزارے ہوں گے فرعون کے دربار میں، کیوں بولتے ہیں ان کو بیٹے کے جیسا رکھے تھے، لیکن اللہ کے سامنے اپنے آپ کو فقیر بول رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کے سامنے، اور ہر وقت لمحہ لمحہ اللہ کو پکار رہے، کوئی مصیبت آئی اللہ سے پکار رہے، لوگوں کی مدد کی بدلہ نہیں چاہیے، اور اللہ سے خیر مانگ رہے۔ اب خیر کا بدلہ قرآن میں، خیر یعنی سابقوا فی الخیرات، نیکیوں کے کاموں میں، خیر نیکیوں کو بھی کہتے ہیں، خیر مال کو بھی کہا گیا ہے قرآن میں، مال کو بھی قرآن میں خیر کہا گیا ہے۔ تو جو بھی تو مجھے دے میں فقیر ہوں بول کے اللہ تعالیٰ فرماتا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا دعا کرنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے لیے بندوبست کیا۔ دیکھو تو جب بندہ اللہ سے توقع رکھتا،
لوگوں سے توقع نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو دیتا ہے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس ہستی سے مانگا تھا کہ جو مانگنے کے بعد دیتی ہے اور جو مانگنے کے بعد خوش ہوتی ہے. اللہ وہ ہستی ہے کہ جو مانگنے کے بعد راضی ہوتا ہے. لوگ راضی نہیں ہوتے، لوگ آپ مانگنے کے بعد ناراض ہو جاتے ہیں، آپ سے دور بھاگنے لگتے ہیں، آپ سے رشتہ کم کر دیتے ہیں، کنیکشن کم کر دیتے. ایک بار کسی کے سامنے کوئی حاجت پیش کرو، وہ اگلی بار کیا کرتا ہے؟ تمہارے سے کانٹیکٹ کم کر دیتا ہے. نہ کو بابا ان کا پتر. دنیا داروں سے، لوگوں سے مانگو، وہ آپ سے دور بھاگنے لگتے ہیں. لیکن اللہ سے مانگو، اللہ قریب ہوتا ہے. اللہ چاہتا ہے بندہ مانگے، اور مانگنا ہمیشہ فائدہ مند ہے. مانگنا ہمیشہ فائدہ مند ہے اللہ کے سامنے. لوگوں سے مانگو، لوگ کیا کرتے ہیں؟ دور ہونے لگتے ہیں، دور ہو جاتے، کٹ ہو جاتے، یا پھر تمہیں ذلیل کرتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاں یہ آیا ہے، اوکے یہ ہمارے پاس اپنی ضرورت لے کے آیا ہے، ہاں یعنی کہ اس کو ذلیل، مطلب کہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے اب اس کو ہم دینا کہ نہیں دینا. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ تمہارے کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں جب تم لوگوں کے پاس ضرورتیں لے کے جاتے. لیکن اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے پاس لے کے جاؤ، وہ جو لینے تم مانگتے ہو وہی چیز دے دیتا ہے. نہیں، اگر اس کو معلوم ہے کہ اسے یہ چیز نہیں دینا ہے، آج نہیں بعد میں دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو آپ سوچو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اسے تیرے پاس واپس لوٹائیں گے، واپس لوٹائے فوراً. لیکن اس کے ساتھ دوسرا وعدہ کیا تھا، ہم ان کو کیا کریں گے؟ رسول بنانے والے. لیکن رسول فوراً بنائے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اچھا 30 سال فرعون کے دربار میں رہنے کے ساتھ بنائے کیا؟ نہیں بنائے. اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر کے بعد بنایا. یعنی کہ وہ وعدہ 40 سال کے بعد کمپلیٹ ہوا. ہم جیسے اتاولے لوگ رہتے تو بولتے تھے کہ ارے وہ وعدہ کیا تو وہ نہیں ہوا تو ابھی تک. 40 سال کے بعد ہو رہا وہ وعدہ پورا. 40 سال کے، یعنی کہ کبھی کبھی دعائیں آج نہیں بعد میں ملتا ہے. مانگے مل جاتا ہے، بعد میں ملتا ہے، نہیں ملتا ہے، اس کے بدلے آنے والی آفت ٹلتی ہے. یہ سب چیزیں ہیں، حدیثوں سے ثابت ہے. آنے والی آفت ٹل جاتی ہے تمہاری دعا کی وجہ سے. کوئی دوسری آفت آنے والی، وہ چیز تو اللہ کو نہیں دینا، اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے کو وہ نہیں دینا بہتر ہے. ہم تو سب مانگتے ہیں نا، لیکن ہمارے کو معلوم نہیں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. ہم مانگتے رہتے اللہ سے، ہمارا معلوم نہیں کہ کیا بہتر ہے کیا نہیں. تو اللہ وہ مانگنے کو بیکار نہیں کرتا، وہ مانگنے کی وجہ سے آنے والی آفت کو ٹالتا ہے. نہیں، آخرت میں اس کا اجر دیتا ہے، آخرت میں اس کا اجر دے دیتا ہے. اور دعا خود عبادت ہے. دعا خود کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ. دعا خود عبادت ہے. یعنی جیسا ہم نماز پڑھتے ہیں نا، عبادت جیسا ثواب ہے، دعا بھی عبادت ہے. اسی لیے تو دعا دوسرے کے پاس، اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس دعا کرنا شرک کیوں ہے؟ گناہ کیوں ہے؟ کیونکہ تم عبادت کر رہے. دعا خود عبادت ہے. تو جب تم دعا دوسرے کے پاس کر رہے یعنی کہ گناہ کر رہے. عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے. تو دعا خود عبادت ہے. یعنی کہ تم دعا کرو، تمہیں کچھ ملا نہ ملے، دعا کا ثواب ملے گا. جیسا کہ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا، روزہ رکھنے کا ثواب ملتا، دعا کرنے کا ثواب ہے. یعنی کہ تمہاری ضرورتیں مانگنا تمہارے لیے ثواب ہے. تم اللہ کے پاس ضرورتیں مانگو، اللہ میری یہ ضرورت پوری کرو، وہ ضرورت پوری ہوئی نہیں ہوئی تو بھی ثواب تو ملے. اچھا، یعنی کہ مانگنا بیکار جاتا ہی نہیں اللہ کے پاس. تو جب اللہ کے نبی نے صحابہ کو یہ بات بتائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا کا یہ فائدہ ہے کہ دعا بیکار جاتی ہی نہیں، تو صحابہ نے کہا کہ پھر تو ہم بہت دعائیں مانگتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ بھی بہت دینے والا ہے. اللہ کے خزانے میں کمی ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے کیا یار چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اللہ کو کیا مانگنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. کبھی آپ جا رہے، ٹرین جا رہی، ٹرین کو دیر ہو گئی، اللہ سے دعا کرو اللہ ذرا ٹرین کو رکا دے، میں جا رہا ہوں. میں پریکٹیکلی کر کے دیکھا ہوں. میں ممبئی میں تھا تو میں کرتا، الحمدللہ آلویز ہمیشہ مل جاتی تھی. تو آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ رکا دے میرے لیے، مجھے دیر ہو گئی. اللہ کے لیے مشکل کچھ بھی مشکل نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اس کے لیے آپ کو ٹرین رکی تو رکی، نہیں رکی تو آپ کو ثواب تو ملا نا دعا کا. یعنی بیکار جاتی نہیں دعا. تو یہاں تک کافی ہے. کبھی کریں گے، کر سکتے ابھی 10 منٹ. یس. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی تو مجھے دے، میں تیرے دربار کا فقیر ہوں، میں تیرے لیے فقیر ہوں، مانگ رہا ہوں. جو بھی تو مجھے خیر دے میں منتظر ہوں، میں فقیر ہوں تیرے. تو لوگوں سے نہیں مانگا. اب موسیٰ علیہ السلام کا یہ دعا کرنا ہی تھا کہ اتنے میں کیا ہوا، وہ جو 2 لڑکیاں واپس گئی تھی، اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پلا کے بس اپنی جگہ آ گئے. بیکار کی زیادہ باتیں نہیں کی.
اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ غیر مرد سے بیکار کی باتیں کرنا نہیں چاہیے. وہ بھی لڑکیاں جو تھی اپنی جتنی ضرورت کی تھی اتنا کام کر کے چلے گئے, وہ یہ بھی زیادہ بات نہیں کی. لیکن یہ بات معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود ہو کے 2 لڑکیوں سے بات کی, یعنی آپ غیر عورت سے ضرورت کے تحت بات کر سکتے ہیں, نامحرم سے ضرورت کے تحت بات کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ آواز کا پردہ ہے, ہمارے پاس پردہ ایسا اللہ معاف کرے ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت کے ٹائم پہ ضرورت کی بات کرنا ہے تو پردہ ہے, بیکار کی باتیں دنیا کی دکانوں میں جا کے کرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, دو رخ نہیں ہونا چاہیے. ضرورت کوئی کام ہے ضروری تو نہیں پردہ ہے, بعد میں دکان والے کے ساتھ دنیا کی بارگیننگ دنیا کی تو وہاں پردہ نہیں ہے. یہ 2 رخ نہیں ہونا چاہیے, جتنا ضروری ہے اتنا کرنا چاہیے بات. ضرورت کے مطابق آپ بات کر سکتے ہیں, اپنے آواز کو کڑک رکھ کے اپنے آواز میں, ایسا نہیں کہ بہت لہجہ ہے ایسا ہے کہ سامنے والے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ اپنی لمٹ میں رہ کے اپنے اس میں حدود میں رہ کر, مرد بھی عورت سے غیر محرم سے بات کر سکتا, عورت بھی غیر مرد سے بات کر سکتی ہے. بات کا آواز کا پردہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ آواز میں بہت لچک ہونی چاہیے, ویسا ہوا تو گناہ ہے, غلط ہے وہ. تو اب اس میں سے وہ جو 2 لڑکیاں واپس گئے تھے پانی پلا کے اپنے جانوروں کو, اس میں سے ایک واپس آئی. فجاءتہ احداہما تمشی علی الاستحیاء, 2 میں سے ایک واپس آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس, اور آتی ہوئی شرماتی ہوئی آئی واپس. اب اللہ یہاں چاہتا تو ایسا بول سکتا تھا کہ 2 میں سے ایک آئی واپس کچھ تو بولنے کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں شرم کا ذکر کیا کہ آ رہی تھی, شرم آ رہی تھی. یعنی کہ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ شرم عورت کا زیور ہے, شرم عورت کا زیور ہے, ہونا چاہیے. مرد کے لیے بھی شرم ہے, مرد کے لیے بھی ہمارے پاس بولتا نا آدمی ہو کے شرما رہا ہے, لیکن مرد کے لیے بھی شرم ہونا چاہیے. حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے, حدیث صحیح ہے, حیا ایمان کا حصہ ہے. ورنہ بے شرم انسان تو کیا کرے, پھر کچھ بھی کرے گا نا, جو من میں آئے گا وہ کرے گا, اس کو شرم ہی نہیں ہے کچھ. تو شرم ہونا یہ ضروری ہے. تو 2 میں سے ایک آئی شرماتے ہوئے, قالت اور کہا موسیٰ علیہ السلام, ان ابی یدعوک, ہمارے باپ جو ہے, جو ان کے باپ جو تھے ہمارے والد جو ہیں وہ تم کو بلا رہے ہیں, لیجزیک اجر ما سقیت لنا, تاکہ تم کو اس کی اجرت دے, اس کا بدلہ دے. کس کا؟ جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا, ہمارا کام کر دیا, تو اس کا تمہارے کو بدلہ دینے کے لیے بلا رہے ہمارے والد. تو موسیٰ علیہ السلام گئے ان کے ساتھ ان کے والد کے پاس. جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف, موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پورا قصہ ان کو بتایا کہ میں وہاں سے آیا ہوں, مصر سے آیا ہوں, ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے, میرے ہاتھ سے کسی کا قتل ہو گیا, میں یہاں آ گیا ہوں, اور یہ سب چیزیں ہیں. تو وہ جو لڑکی کے جو والد تھے انہوں نے کہا, اس میں لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے بول کے, یہ روایتوں میں بولتے ہیں, لیکن صحیح حدیث سے ثابت میرے علم کے مطابق نہیں ہے یہ بات. شعیب علیہ السلام کا ان کا سیم دور نہیں ہے, دونوں کا دور الگ الگ ہے نا. یہ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ شعیب علیہ السلام ہی تھے وہ, لیکن ان کا الگ الگ دور ہے. تو وہ جو بھی تھے نیک انسان تھے وہ. تو انہوں نے کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنا پورا قصہ سنایا. سنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ لا تخف, ڈرو مت, نجوت من القوم الظالمین, تم ظالم قوم سے نجات پا گئے ہو, بچ گئے ہو. کیوں بچ گئے ہو؟ کیونکہ یہ ہمارا جو ایریا ہے اس میں فرعون کا کچھ نہیں چلتا. فرعون کی یہ کنٹری نہیں ہے, یہاں پر فرعون کا کوئی حدود نہیں, اس کے کوئی یہاں پر رول چلتا نہیں, قانون چلتا نہیں. تو یہاں پر تم بالکل شانتی سے امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں. تم ظالم قوم کو چھوڑ کے آ گئے ہو, اور ابھی تم یہاں پر بالکل تم ڈرو مت. ابھی دیکھو, قالت احداہما یا ابت استاجرہ. اب وہ 2 لڑکیاں جو تھی اس میں سے ایک نے کہا, کس کو مشورہ دیا, اپنے والد کو, کہ اس آدمی کو, موسیٰ, اس کو جو بھی ہے نا موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ کو ایک کام کرو, نوکری پہ رکھ لو, نوکری پہ ہمارے پاس رکھ لو, ہمارے کو ضرورت ہے, تو اس کو اجرت پہ رکھ لو ہمارے پاس. کیوں؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین, کہ تم نوکری پہ رکھنے کے لیے
کبھی بھی کس کو رکھنا چاہیے، اس پہ دیکھو یہاں یہ قانون مل رہا ہے ہمارے کو، قرآن یہ بولتے ہیں نا، قرآن میں بہت سارے دنیاوی معاملات بھی ہمارے کو سیکھنے ملتے ہیں. تو اب کسی کو جاب پہ رکھنا ہے تو اس کے لیے 2 کنڈیشن یہاں بتائی گئی. 2 کنڈیشن یہ بتائی گئی کہ تم اگر کسی کو جاب پہ رکھنا، نوکری پہ، اجرت پہ رکھنا چاہتے ہو تو قوی اور امین ہونا چاہیے وہ انسان. یعنی کہ وہ مضبوط ہونا چاہیے، جسمانی مضبوط ہونا چاہیے. وہ صرف جسمانی ہوا مضبوط تو جسمانی مضبوطی ہے. اگر اس کا مائنڈ اچھا، مائنڈ کا اگر اس کو کام کرنا ہے، اب یہاں تو بکریاں چرانے کا کام تھا تو یہاں جسمانی مضبوطی کی ضرورت تھی. اگر کسی کو کوئی جس کا دماغی کام زیادہ رہتا ہے تو پھر جاب پہ رکھتے وقت اس کی دماغی قوت دیکھنا چاہیے کہ اس کا مائنڈ چلتا ہے کہ نہیں، یہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں. یعنی کہ جو بھی کام کے لیے تم اس کو رکھنے والے، جو کام اس کے ہاتھ سے کرانے والے ہو، وہ کام میں انہیں ماہر ہونا چاہیے. مطلب وہ کر سکنا چاہیے، وہ کیپیبل ہونا چاہیے. وہ یعنی کہ اس کو وہ کام کرنے آنا چاہیے. اب ان کے پاس تو بکریاں چرانے کا کام تھا تو بولے یہ تو کر لے گا، یہ تو بہت مضبوط ہے انسان. یہ تو بولے کہ یہ قوی ہے اور امین بھی ہے یہ انسان. یعنی کہ امانت دار ہے، امانت دار ہے. دھوکہ دینے والا ہے نا، جان چرانے والا ایسا نہیں ہے انسان. یہ جب یہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی یہ امپریشن ان کے اوپر کیسا پڑی رہے گی، کیسا پہچان لیا انہوں. تو وہ لڑکی کی سوجھ بوجھ کو بھی داز دینا کہ اس نے سمجھ لیا، فوراً پہچان لیا. اور دوسرا، جب ایک انسان فری میں ہمارے جانور کو پانی پلا سکتا، کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، بدلہ نہیں مانگ، اس کا مطلب اس کے اندر بہتری ہے، بھلائی ہے اس کے اندر. ورنہ کئی کو کرتا تھا. یہ کیوں کرتا تھا؟ وہ جب اس نے فری میں مدد کیا ہے، کوئی بدلہ لینا نہیں چاہتا، اس کا مطلب امانت دار بھی ہے یہ، اور اس کے اندر بھلائی ہے، خیر ہے. یہاں پر یہ ہمارے کو سبق مل رہا ہے کہ قوی اور امین ہونا ضروری ہے. قوی یعنی کہ جو کام کرتے ہیں وہ کام کا ہنر ہونا چاہیے، ہے نا. اب جسمانی قوی ہے کہ انسان بہت موٹا تازہ ہے، لیکن اس کو سافٹ ویئر کی کوڈنگ کرو بولے تو کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہا ہر موٹا تازہ کوڈنگ کرو، اس کو دماغ چاہیے. تو اگر اس کو دماغ کا کام کو بٹانا ہے تو اس کے پاس دماغ دیکھنا چاہیے، پھر انہیں دبلا رہے تب چلے گا. تو جس کو جو کام کرنا ہے وہ کام میں ماہر ہے تو تم جاب پہ رکھ سکتے ہیں. انہیں امانت دار بھی ہونا چاہیے. دیکھو اکثر کمپنیز کے یا گھروں میں بھی کوئی بھی کام کے فیلیور ہونے کے 2 ریزن ہی چلتے ہیں زیادہ تر. یا تو وہ کام کرنے والے کو وہ آتا ہی نہیں کام کرنے کے لیے، کام نہیں آتا کرنے تو بے ڈنگا کرتا ہے، نقصان کرتا ہے. یا تو کام اچھا آتے رہتا ہے لیکن کرنا چاہتا نہیں، ہو نہیں چاہتا. کئی سارے ایسے رہتے ہیں نا لوگ کہ بھائی کام اچھا آتا ہے، جاب پہ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں چیئر پہ، کام نہیں چاہتے نہیں، آتا ہے بہت اچھا لیکن کرنا نہیں ان کو. یعنی امانت دار نہیں انہوں. جو اب سوسائٹی میں زیادہ تر لوگ کیسے ہیں، امانت دار جو ہے، جو بہت بیچارہ نیک ہے، سب ہے، نمازی ہے، سب ہے، تو اس کو آتا نہیں کچھ کرنے کے لیے، کر نہیں سکتا. ہنر بھی ہونا ضروری ہے نا. اب امانت دار ہے، بہت امانت والا ہے، لیکن اس کو جو کام کرنے بٹا رہے وہ کامش نہیں آ رہا، اس کو ہنر نہیں اس کے پاس. اس کو تم کام پہ نہیں رکھ سکتے، جاب پہ، اس کو آتا نہیں کام کرنا. اچھا کام بہت اچھا آتا ہے، بہت ماہر ہے اپنے کام میں، اس کو کرنا نہیں چاہتا تو اس کو کیسے جاب پہ رکھتے؟ چاہتا نہیں، انہیں بہت ماہر ہے لیکن چاہتا نہیں کرنا، اس کو نکما ہے وہ. تو یہ 2 کنڈیشن فل ہونا ہے، اس کو ہنر بھی ہونا اور انہیں چاہنا بھی، امانت دار بھی ہونا، تبھی سکسیس ہو سکتا. سکسیس ہونے کے لیے یہ 2 کرائٹیریا ہمارے کو دیا گیا، 2 نکات دیے گئے. تو اب انہوں نے رکھ لیا. اب کیا کہا انہوں نے، وہ جو لڑکی کے جو والد تھے، بوڑھے جو تھے، انہوں نے کہا قال انی اريد، میں چاہتا ہوں، ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ 2 میں سے کسی ایک بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کر دو. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کہاں سے نکلے، بھاگ کے وہاں سے نکلے تھے، کوئی ٹھکانہ نہیں راستے میں. یہاں یہ ایک بات غور کرنے کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی اجرت، کوئی بدلہ نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ان کا جو فری میں جو سروس کیے، موسیٰ علیہ السلام نے فری میں ان کے جانوروں کو جو پلائے پانی، اللہ تعالیٰ نے وہاں کے وہاں دنیا میں ان کو وہ بدلہ مطلب دکھایا نا کہ وہ پھر آئے بدلہ دینے، پھر وہاں ملاقات ہوئی، پھر وہاں بھی ان کے نکاح کی بات ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام کی نکاح ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی 2 میں سے ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں نکاح. اب اس میں ان کی بھی سمجھداری سمجھ میں آتی ہے کہ کسی انجان شخص کو گھر میں یوں ہی رکھ لینا، جوان لڑکیاں ہیں گھر میں، تو بہتر ہے کسی ایک کا نکاح کر کے ان کو رکھ لینا.
یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ لڑکی کی طرف، لڑکی والوں کی طرف سے بھی رشتہ جانا کوئی برائی کی بات نہیں ہے. جو ہمارے پاس معیوب سمجھا جاتا، عیب والا سمجھا جاتا کہ یہ لڑکی والے، حالانکہ بہت اچھا لڑکا رہتا ہے رشتہ، یہ نہیں ہمیں کیسا بولنا لڑکی والے ہو کو. انہوں لڑکے والے بھی سوچتے رہتے کہ بھئی رشتہ دار، یہ رشتہ دار میں ایسا رہتے ہیں تو ہم رشتہ ان کے گھر بھیجنا لگا، نہیں کیا تو برا سمجھے تو انہوں جو بولنا بولے، انہوں بولنا انہوں بولتے، انہوں بولنا، پھر کون بولتے نہیں، یوں جاتے دونوں دوسری جگہ. اچھے رشتے نہیں ہوتے، کیوں؟ انہوں نہیں بولتے انہوں نہیں بولتے. تو یہ کوئی اسلامکلی غلط نہیں ہے چیز کہ بھئی لڑکی کیا باپ ہے وہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہماری بیٹی کے لیے بہتر رشتہ مل جائے، بہتر رشتہ سامنے آئے تو بول آفر کر سکتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے جب حفصہ رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹی کا جب طلاق ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح، انہوں نہ کہنے میں عثمان غنی کو کہا آپ کر لو، انہوں نہ کہنے میں بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوئی. انہوں نے بھی کہا اپنی بیٹی کا سامنے سے چل کے رشتہ بہتر، جب سامنے لڑکا دکھ رہا ہے تو آپ رشتہ بھیج سکتے ہیں، کوئی برائی نہیں. یہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے چنگل ہے معاشرے کے، یہ سب سسٹم ہے کہ بھئی ہم نہیں بھیج سکتے، برا مانتے ہو. یہی تو ہے نا کہ اسلام آنے کے بعد بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی، بہت ساری چیزیں آسان ہوتی، انسان کا ذہن کھلتا. انسان وہ ہمارے کے اسلام وہ نظام بیکار کے فالتو چنگلوں میں ریت رواج میں ہمارے کو پھنسا کے رکھنا نہیں چاہتا اسلام. تو انہوں نے کہا کہ میں میری ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ تم ہمارے پاس 8 سال تک نوکری کرو اجرت پہ. تم ہمارے پاس 8 سال تک رہو اور نوکری کرو، کام کرو. اس کنڈیشن پہ میں میری بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور اگر تم 10 سال کر دو تو بہت اچھی بات ہے بول کے وہ کنڈیشن رکھ. 10 کر دیا تو بہت اچھا، نہیں تو 8 کرے تو بھی چلے گا، لیکن 8 تو کرنا چاہیے. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی رہنے کی جگہ نہیں، گھر نہیں، پہچان نہیں، کچھ نہیں ہے نا، انجان شہر میں جا کے بسے ہیں، ٹھکانہ نہیں کچھ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور انہوں نے کیا کہا، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تم 10 سال پورا کرو تو تمہاری مرضی. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، وہ لڑکی کے والد بولتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا تکلیف میں ڈالوں، تمہارے کو تکلیف میں ڈال کے. اب ہمارے پاس کیسا ہوتا، کوئی ایسا مجبور اگر شخص آ گیا جس کی مجبوری ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، گھر نہیں، رہنے، تو ہم تو اچھا خاصا اس کا فائدہ اٹھاتے ہے نا. یہ ہے نا، یعنی مجبوری کا فائدہ کیا ہے، چلو اس کا تو کوئی نہیں ہے ابھی، ہم اچھا اس کا فائدہ اٹھاتے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ میں تم پہ کوئی تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا. اس کے بعد بولتے ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین، تم مجھے نیک لوگوں میں پائیں گے، تم دیکھیں گے کہ میں نیک لوگوں میں پائیں گے. اور اشک کا مطلب ہوتا ہے کہ طاقت سے زیادہ بوجھ، میں تمہارے پہ طاقت سے زیادہ کبھی بوجھ نہیں ڈالوں گا، اور تم ہمیشہ دیکھیں گے کہ میں تمہارے ساتھ نیکی کے ساتھ سلوک کروں گا. موسیٰ علیہ السلام وہ آفر کو قبول کر لیتے ہیں. قال ذلک بینی و بینک، کہ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ہمارے دونوں کے بیچ میں یہ معاہدہ طے پا گیا. ذلک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل. ٹھیک ہے، یہ آفر مجھے قبول ہے، میں 8 سال یا 10 سال جو بھی ہوا کر لوں گا کمپلیٹ. اور ان کو بھی رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی موسیٰ علیہ السلام، وہ 8 سال 10 سال وہاں رہے اور پورا کیا. اس کے بعد انہوں وہاں سے کچھ جانوروں کو اپنے سسر کی طرف سے ہی کچھ جانوروں کو، بکریوں کو لے کر پھر واپس ایجپٹ کی طرف جاتے ہیں. وہ تب سینا کے میدان میں وہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہیں آگ دیکھتے ہیں، لینے جاتے ہیں، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ پکارتا ہے انی انا اللہ، میں اللہ ہوں. پھر اصافے کو تمہارا، پھر وہ سب آگے کی بہت ساری چیزیں. یہ سارا آج جتنا ہم نے سنا یہ سب نبوت سے پہلے کا ہے. ابھی نبوت کے بعد کی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ جادوگروں سے سامنا ہونا، عصا پھینکنا، پھر سمندر پار کرنا، وہ سب بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ سب نبوت کے پہلے کے اتنے روشن پہلو ہیں اور اتنی روشن چیزیں ہیں، اتنا زیادہ سبق ہے ہمارے لیے. اب نبوت کے بعد کی جو باتیں ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں سننے کی، سمجھنے کی ہمارے لیے. تو اب دیکھو یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ٹھکانہ فراہم کیا. موسیٰ علیہ السلام کو رہنے کے لیے 10 سال کی. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے، کیونکہ جبریل علیہ السلام تو موسیٰ کے پاس بھی آتے تھے وہی لے کے، اور جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے ہیں، یعنی جبریل علیہ السلام کو موسیٰ کا بھی معلوم ہے نا کیا تھا بول کے. تو جبریل، کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں جبریل علیہ السلام کے کہ موسیٰ نے پھر کون سی مدت پوری کی تھی، 8 سال کیے تھے کہ 10 سال کیے تھے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ حدیث میں آتا ہے، جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زیادہ ہے نا وہ پوری کی تھی.
2 میں سے زیادہ. یہ ایک انداز بیان الگ رہتا ہے. یعنی کہ 10 سال بول سکتے ہیں, لیکن کیا بولے ذرا انٹرسٹنگ وے میں, جو زیادہ والی مدت پوری کی تھی بولے. یعنی کہ 10 سال پورا کیے, 30 سال یہاں ہوا, 10 سال وہاں ہوا, 40 سال کے بعد جب واپس اپنے اہل و عیال کو لے کر واپس پلٹ رہے تھے, راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا اور موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ساری کچھ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو قرآن کو لفظ بائی لفظ سمجھنے, قرآن کو لفظ بائی لفظ اس میں اترنے, غوطہ زن ہونے. اب یہ کچھ بھی نہیں ہے, ابھی اس میں بہت چیزیں ہم پڑھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اترنے, سمجھنے اور ان چیزوں سے ہمارا فائدہ ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے. اور اس کے لیے وقت بہت لگانے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کو وقت لگا کے ہم سمجھیں گے اور تو قرآن ہمارے لیے واقعی روشنی ہے. قرآن ہمارے لیے روشنی ہے, ہمارا فائدہ ہے, ہمارا بھلا ہے. اور یہ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس کے ذریعے تم خوشیاں مناؤ. کسی کو کوئی دنیاوی کوئی چیز مل گئی ہو تو خوشی مناتا ہے, کسی کو کوئی چیز مل گئی, کچھ مل گئی دنیاوی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن کے ذریعے خوشیاں مناؤ, تم اس دین کے ذریعے خوشیاں مناؤ. یہ خوشیاں منانے کا ذریعہ ہے. تبھی تو وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیتیں تھیں کہ وہ خوش رہتی تھی, وہ جیلوں میں رہ کے خوش رہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ میں جنت میں ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید جنت والے لوگ میرے جیسا خوش رہتے کہ نہیں رہتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین سے اور اللہ کی اطاعت کرنے سے میں خوشیاں ملتے تھے ان کو. اللہ کی اطاعت کرنے کے بعد خوشی ملتی ہے. دیکھو آپ روزہ رکھ کے شام کو آپ کو جو خوشی ملتی ہے روزہ کمپلیٹ ہونے کے بعد, ہاں اللہ کی فرما برداری خوشی ملتی ہے, سمجھو آپ مومن ہیں. اور آپ ایک دن کبھی روزہ نہیں رکھے, وجہ کوئی ہے, بھائی بیمار ہے, کچھ ہے, اور آپ نے نہیں رکھے ٹھیک ہے, سفر میں ہے نہیں رکھے ٹھیک ہے, جس میں چھوٹ ہے بعد میں کمپلیٹ کرو, لیکن کوئی وجہ نہیں روزہ نہیں رکھے, تو آپ کو شام کے وقت یا روزہ نہیں رکھ کے جو آپ کے دل کو برا اگر لگتا ہو تو سمجھنا تب بھی آپ مومن ہیں, کیونکہ آپ نے اللہ کی نافرمانی کرنا آپ کو دل کو اچھا نہیں لگ رہا. تو آپ اپنے آپ کو سدھار لینا چاہیے. اگر کوئی بلا وجہ روزے کو چھوڑ کے, بلا وجہ کوئی بھی گناہ کا کام کر کے, بلا وجہ اللہ کی نافرمانی کر کے, نافرمانی کرنے کے بعد اگر برا لگتا ہو نا, تو سمجھنا کہ ایمان ہے ابھی باقی. تو یہ جو باقی ہے نا, اس کو ابھی بڑھا لینا چاہیے, زیادہ کر لینا چاہیے. اگر اس کو زیادہ نہیں کرے تو پھر وہی گناہ, پھر وہی گناہ, پھر وہی گناہ, گناہ کا ڈھیر ہوگا. بعد میں دل کالا ہو جاتا ہے, اس کے بعد نیکی کی طرف آنا مشکل ہو جاتا ہے, نیکی کی طرف آنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.